ویلکم ٹو ناول سرد لائبریری چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ناول لے کر آئی ہوں. ہمیشہ کی طرح امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگے گا. تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں. اس کا نام ہے سر و گلاب اور اس کی رائٹر ہے فرت نشاط مصطفیٰ. تو اس کو اب شروع کرتے ہیں. نیلا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. تیز ہوا سے اونچے لمبے گھنے درختوں کی ڈالیاں سرشاری سے جھومتی تھی. اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تھا. ایک بے نام سی خاموشی جس میں دور سے آتی کہیں چیل کی آواز کلر ڈالتی تھی چھائی ہوئی تھی. یونیورسٹی کے بل کھاتی سیاہ سڑک اس وقت سنسان پڑی تھی. اسی سڑک کے کونے پر برگد کا بوڑھا گھنا سا پیڑ تھا جس کا سایہ سڑک پر چھایا ہوا محسوس ہوتا تھا. گھنی شاخوں کے درمیان روشنی کا کوئی راستہ نہیں دکھتا تھا. پھر بھی ایک عجیب سی ویرانی بوڑھے برگد پر چھائی رہتی تھی. بوڑھے برگد کے توانا تنے پہ کہیں کہیں سیاہ اور سرخ باریک دھاگے بندھے ہوئے تھے جو قریب جانے پہ ہی دکھائی دیتے تھے. اسی پیڑ کے سائے میں اس وقت دو لڑکیاں کھڑی تھیں. اف بس اب مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا. پنک سکارف لڑکی نزاکت سے بولی. وہ دونوں کافی دیر سے پیدل چلتی ہوئی آ رہی تھی. تھوڑی ہی دور ہے آرٹس لابی. تھوڑا سا اور روشنی. دوسری لڑکی نے اصرار کیا. نو وے. تم جاؤ نادیہ. میں یہیں رہوں. روشنی نے صاف انکار کیا. اچھا پھر یہیں کھڑی رہنا. میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں. نادیہ سے تاکید کرتی ہوئی چلی گئی. روشنی نے درخت کے سائے میں بیٹھ کر پرس سے مرر نکال کر خود کو دیکھا. مٹتے ہوئے کاجل کو ڈارک کیا اور لائنر کو تیز اسکارف کی پنس کو دوبارہ سے فکس کیا. آخر میں فرق دلی سے خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے وہ نادیہ کا انتظار کرنے لگی. اور اوپر کہیں شاخوں کے درمیان حرکت ہوئی. شاخیں کچھ خوفزدگی سے سمٹی تھی. اس حرکت پہ کب آؤ گی؟ روشنی نے آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچا اور وقت گزاری کے لیے نظریں یوں ہی برگد کے پیڑ پر ٹکائی تھی. ایک پل کے لیے روشنی کو بڑا عجیب سا لگا جیسے اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا ہو. وہ اپنا وہم خیال کرتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گئی. لیکن دوسرا لمحہ پہلے سے زیادہ بھاری ثابت ہوا جب ایک چمکتا ہوا سرخ گلاب برگد کے پیڑ سے سیدھا اس کی گود میں گرا تھا. روشنی بدحواسی سے کھڑی ہوئی تھی. یہ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی. اسی پل تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور گلاب کے پھول سے پھوٹتی مسحور کن مہک روشنی کی سانس معطر کر گئی اور پھول ہاتھ میں تھما گئی. کون ہے وہاں؟ روشنی نے ہمت کر کے پوچھا. لیکن جواب میں صرف ایک شاخ زور سے ہلی. روشنی کے ہاتھ سے پھول چھوٹ کے نیچے گرا. پیچھے سے جیسے کسی نے ایک دم روشنی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو روشنی زور سے چلائی. سناٹے میں اس کی چیخ دور تک گونجی. نادیہ دوڑتی ہوئی اس تک آئی تھی. روشنی کیا ہوا ہے؟ یہ روشنی کی نگاہیں زمین پر گری تھی. نادیہ نے اس کی نگاہوں کے طاقوں میں دیکھا سیاہ سڑک پر چمکتا لال گلاب. کس نے دیا ہے تمہیں؟ نادیہ نے حیرت سے پوچھا. روشنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے درخت کو دیکھے گئی. تم سے پوچھ رہی ہوں روشنی. نادیہ نے دوبارہ پوچھا. یہ وہاں سے آیا ہے. روشنی بامشکل ہمت کی بتانے کی. تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ نادیہ کو یہی لگا. سچ میں یہ اوپر سے آیا ہے. پتہ نہیں کیسے. میں تو یہاں بیٹھی تھی. روشنی کانپتے ہوئے لہجے میں بولی. کس نے شرارت کی ہوگی. چلو چلے اندھیرا ہو رہا ہے. ویسے بھی نادیہ نے بہادری دکھاتے ہوئے کہا. حالانکہ اندر سے وہ خود بھی ڈر گئی تھی. یہاں کوئی نہیں تھا. روشنی نے کسی کے وجود کو ماننے سے انکار کیا. اچھا چلو تو صحیح. نادیہ سے لے کر آگے بڑھ گئی. سرخ گلاب وہیں رہ گیا تھا. اوپر شاخوں میں ایک بار پھر ہلچل ہوئی تھی. اندھیرا مزید بڑھنے لگا تھا. روشنی کو یوں لگ رہا تھا جیسے دائیں جانب اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہو. وہ دھیان بٹانے کو نادیہ سے آج کا پیریڈ ڈسکس کرنے لگی تھی. روشنی کھانا کھا لو بیٹا. ماما نے ٹیبل پر کھانا رکھتے ہوئے کہا. بھوک نہیں ہے ماما. وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بے توجہی سے بولی. نظریں سامنے نیم کے پیڑ پر جمی تھی. کیوں؟ پیپر تو ٹھیک ہوا نا؟ ماما نے فکر مندی سے پوچھا. روشنی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آج کل اس کے تھرڈ سیمسٹر کے ایگزام ہو رہے تھے جو رول کے حساب سے دوپہر کی شفٹ میں ہوتے تھے. جی اچھا ہوا ہے. روشنی نے مختصر جواب دیا. گھر آتے آتے مغرب کا وقت ہو ہی جاتا تھا سو روشنی کھانا دادی کے ساتھ ہی کھاتی تھی. چلو پھر کھانا کھاؤ. دادو انتظار کر رہی ہوں گی. ماما نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میز کی جانب لے جانا چاہا. سنا نہیں بڑھیا وہ نہیں جانا چاہتی. کوئی تیز باریک آواز روشنی کے پاس سے ابھری. لیکن ماما کو روشنی کی ہلتے لب نہیں دکھائی دیے تھے. وہ ویسے ہی ساکت کھڑی تھی. روشنی. انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے سے پکارا. روشنی کی پشت پر کھڑکی کا پٹ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا. بلی میاؤں کی تیز آواز نکالتی ہوئی باہر بھاگی تھی.
سلطانہ روشنی کہاں ہے؟ دادی خود ہی چل کے آ گئی تھی۔ میں یہاں ہوں دادی، روشنی معمول کی طرح کہتی ان کی جانب بڑھی۔ پیچھے سلطانہ بیگم حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ آواز ان کے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ رات 2 بجے کا عمل تھا، حبس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہوتا تھا۔ آسمان پر پھیکا پھیکا سا پیلا چاند تھا اور تارے بے رونق سے دکھائی دیتے تھے۔ مہیب سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس سناٹے میں کبھی کبھی کہیں دور سے کتوں کی رونے کی آوازیں آتی تھی اور بلی بے چینی سے ہو کے نیند کے پیڑ کو گھورتے ہوئے میاؤں کیے جاتی تھی۔ روشنی نے نیند میں کروٹ لی تو آنکھیں کسی نامانوس احساس کے زیر اثر کھلی تھی۔ روشنی کو یوں لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت عجیب سا کوئی احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی، جیسے سامنے بیٹھا کوئی گھور رہا ہو۔ یہ احساس اتنا طاقتور تھا کہ روشنی کو ان نگاہوں کی تپش سے وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ بیڈ کے سامنے کی دیوار کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جبکہ روشنی کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کھڑکی بند کر کے سوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید میں ٹینشن زیادہ لے رہی ہوں، اس لیے بھول رہی ہوں، اسے یہی لگا تھا۔ پیشانی کو بائیں ہاتھ سے دباتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری تو نگاہیں سامنے ٹیبل پر جا ٹکیں۔ نیم اندھیرے میں چمکتا سرخ گلاب واضح تھا اور اس کی خوشبو پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہوا کے زور سے لہرایا، یوں جیسے کوئی پردہ اٹھاتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ امی! روشنی چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر کے تمام افراد روشنی کے گرد جمع تھے۔ روشنی کیا ہوا ہے بیٹی؟ دادی پوچھ رہی تھی۔ وہ پھول، روشنی نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھول؟ کیسا پھول بیٹا؟ ابا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ وہاں میرے کمرے میں، وہ یونیورسٹی میں بھی تھا ابا۔ روشنی کے منہ سے بے ترتیب جملے نکل رہے تھے۔ پھول کیا ہو گیا ہے روشنی؟ بڑے بھیا کچھ جھنجھلا کے بولے۔ سارم جاؤ جا کے دیکھو وہاں کیا ہے، دادی نے ہدایت کی۔ بھیا سر ہلاتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ دادی روشنی کو اپنے پاس بٹھا کے کچھ پڑھنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں دادو، پڑھ کر اس کا دماغ زیادہ چل گیا ہے۔ سارم بھائی تھوڑی ہی دیر میں واپس لوٹے تھے۔ وہ بیڈ کے پاس روشنی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہے بھائی۔ سارم بھائی نے زوردار نفی کی۔ روشنی لب کاٹ کر رہ گئی۔ روشنی تم میرے کمرے میں چل کے سو جا، صبح بات کریں گے، دادو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سلطانہ بیگم نے انہیں وہ آواز والا قصہ بتانا چاہا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں ایک بار پھر وہی باریک چبھتی ہوئی آواز گونجی۔ خبردار جو منہ کھولا نہیں تو ساری زندگی کے لیے گونگی۔ سلطانہ بیگم کو لگا کہ ان کی زبان تالو سے ہی چپک کے رہ گئی ہے۔ وہ بے بسی سے روشنی کو دادی کے ساتھ جاتا دیکھتی رہی۔ اگلے دن روشنی کی آنکھ دادو کے جگانے سے ہی کھلی تھی۔ روشنی اٹھو بیٹا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ جی۔ روشنی نے جھٹ آنکھیں کھولتے ہوئے انہیں دیکھا۔ دادو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر عجیب سے احساس کا شکار ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹا وضو کر لو، انہوں نے سنبھالتے ہوئے کہا تو روشنی سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ پیچھے دادو کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ سنک کے آگے کھڑی وضو کر رہی تھی۔ منہ دھونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو کسی اور ہی روشنی سے ملاقات ہوئی تھی۔ زرد رنگت اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، ایک ہی رات میں اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ روشنی نے سوچتے ہوئے بازو کے اوپر سے آستین ہٹائی اور اس کے لبوں سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ بازو پہ جگہ جگہ نیلے نشان تھے۔ روشنی نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے آئینے میں خود کو ایک بار پھر دیکھا اور اس بار روشنی کو اپنی آواز پر قابو نہ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں دائیں کان کے پاس چمکتا ہوا سرخ گلاب آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی دروازہ کھولو بیٹا، دادو باہر سے کہہ رہی تھی۔ روشنی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے جیسے قدموں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ روشنی کے قدم جیسے کسی نے جکڑ لیے تھے۔ وہ آگے جانا چاہتی تھی لیکن جا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دادی کو پکارنا چاہا لیکن انہیں منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ گلے کی رگیں کھنچ گئی تھی، پیشانی پہ پسینہ چھوٹ آیا اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے گردن شکنجے میں جکڑ لی ہو۔ روشنی کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ دوسری طرف دادی روشنی کی چیخ سننے اور پھر نہ جواب دینے پہ ہی ہول گئی تھی۔ سارم کے کمرے میں جا کے اسے جگایا جو نماز پڑھ کے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ سارم بیٹا پتہ نہیں روشنی کے ساتھ کیا ہوا ہے، دروازہ نہیں کھل رہا اور وہ کچھ بول ہی نہیں رہی۔ فرحانہ بیگم پریشانی سے بول رہی تھی۔ آپ کو تنگ کر رہی ہوگی دادو، کوئی نئی شرارت سوجی ہوگی۔ سارم کچھ جھنجھلا کے بولا تھا۔ نہیں بیٹا، رات بھی وہ ڈر گئی تھی، تم چل کے دیکھو نا، انہوں نے پریشانی سے اصرار کیا تو سارم کو اٹھاتے ہی بنی۔ سارم کے پیچھے پیچھے فرحانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر ان کی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ روشنی سامنے ہی آرام کرسی پر بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دوپٹہ کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور سیاہ بالوں میں چمکتا سرخ گلاب دور سے ہی دکھائی دیا تھا۔ وہ یوں تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔
آپ تو کہہ رہی تھی اسے کچھ ہوا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، سارم ان سے پوچھ رہا تھا۔ فرحانہ بیگم کے گلے میں کچھ چٹکا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ دیکھو سارم، فرحانہ بیگم اس کے بالوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ پھول، یہ وہی پھول ہے روشنی جس کا ذکر تم سے رات کو کر رہی تھی، اچھا ڈرامہ ہے یہ، سارم نے کہتے ہوئے اس کے بال حساب عدد کھینچے۔ لیکن اب سب کچھ پہلے جیسا کہاں تھا؟ کسی اندیکھی قوت نے سارم کا ہاتھ جھٹکتے اسے پوری قوت سے نیچے گرایا تھا۔ امی، سارم کرایا۔ یا اللہ! فرحانہ بیگم کو دھکا سا لگا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ روشنی نے تو سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، پھر سارم کو کس نے دھکا دیا تھا؟ اماں، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سلطانہ بیگم، روشنی کی امی، سارم کی چیخ سن کر ساس کے کمرے میں آئی تھی۔ فرحانہ بیگم انہیں خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ سارم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یہ لڑکی، اس میں کچھ ہے امی، سارم خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ روشنی نے یہ بات سن کر اپنا سر جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ سلطانہ بیگم جس سے ہی دیکھ رہی تھی دہل کر رہ گئی تھی۔ روشنی کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی۔ فرحانہ بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے اختیار ہی استغفار پڑھی۔ سلطانہ بیگم نے سارم کا سر گود میں رکھتے ہوئے آیت الکرسی روشنی کو دیکھے بنا پڑھنی شروع کی ہی تھی کہ روشنی انہیں ٹوک گئی۔ کیا ہوا ہے امی؟ آج صبح ہی صبح بھائی کا اتنا خیال؟ وہ سلطانہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ روشنی اپنے معمول کے انداز میں کھڑی تھی اور آنکھوں کی سرخی تک اس وقت غائب تھی۔ فرحانہ بیگم نے بے ساختہ ہی بہو کا ہاتھ دبایا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ روشنی کو کچھ مت بتاؤ۔ سلطانہ بیگم خاموشی سے سارم کو سہارا دے کر باہر جانے لگی۔ کمال سے کہتی ہوں کسی نیک عالم کو گھر لائے۔ فرحانہ بیگم سو چکی تھی۔ روشنی کی پل پل بدلتی حالت انہیں پریشان کر رہی تھی۔ روشنی کے دو بھائی تھے، سائم اور سارم، اور روشنی ان کی اکلوتی بہن تھی۔ خوشحال سا گھرانہ تھا۔ والد کمال صاحب ایک نامی گرامی سویٹ شاپ کی چین کے مالک تھے۔ اکثر لوگ تقریبات میں ان کی ہی مٹھائی اور کیک پسند کرتے تھے۔ خود کمال صاحب ملیر کے علاقے کی شاپ میں بیٹھا کرتے تھے۔ سائم ان کا بڑا بیٹا تھا، جو شادی کے بعد الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ ان کی بیوی ثانیہ سسرال میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک لمبے جھگڑے کے بعد اسی گلی کے الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ثانیہ، جو اس وقت دوپہر کا کھانا بنانے میں پوری طرح مگن تھی، ڈور بیل کی مسلسل آواز پہ چونکی تھی۔ کون آ گیا اس وقت؟ چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکلی۔ گیٹ پہ روشنی تھی۔ تم؟ ثانیہ کو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ سوچا آج آپ سے ملنے آ جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں آ جا۔ ثانیہ کو اسے نند والا پروٹوکول دینا ہی پڑا، آخر کو سائم کی لاڈلی بہن جو تھی۔ کیا لوگی؟ چائے یا ٹھنڈا مٹھائی؟ روشنی نے الگ ہی بات کی تھی۔ تم تو میٹھے سے دور بھاگنے والی لڑکی ہو۔ ثانیہ کو حیرت ہوئی۔ اب نہیں۔ اس کی مسکراہٹ ثانیہ کو بے حد عجیب لگی تھی۔ خیر، مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے آگے رکھنے کے بعد ثانیہ کچن میں چلی آئی تھی۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور سائم گھر ہی کھانا کھاتے تھے۔ ابھی ثانیہ نے تو توا چولہے پر رکھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ روشنی کالنگ۔ ثانیہ کو حیرت ہوئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اسے کیوں فون کر رہی تھی؟ وہیں سے آواز نہیں دے سکتی تھی کیا؟ روشنی، ایسا بھی کیا نخرہ کہ میرے گھر میں ہی بیٹھ کے تم مجھے ہی فون کرو؟ ثانیہ کو تو تپ ہی چڑھ گئی تھی۔ آپ کے گھر؟ کیا بات کر رہی ہیں بھابی؟ میں تو اپنے گھر میں ہوں۔ روشنی کا حیرت بھرا جواب ثانیہ کے ہوش اڑا گیا تھا۔ تو وہ کون ہے؟ ثانیہ، جو اس سے بات کرتے ہوئے لاؤنج تک آ چکی تھی، اس نے بے حد خوفزدہ نگاہوں سے صوفے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جو روشنی کی جیسی تھی اور ثابت برفی کے ٹکڑے کھا نہیں نگل رہی تھی۔ کون؟ دوسری طرف سے روشنی پوچھ رہی تھی، لیکن ثانیہ کے تو کان ہی سائیں کر رہے تھے۔ صوفے پر بیٹھی روشنی نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کر ثانیہ کو جھٹکا لگا۔ اس میں جیسے شعلوں کی لپک تھی جو اس کے اندر برق دوڑا گئی تھی۔ مٹھائی کی پلیٹ فرش پر پھینکنے کے بعد اب وہ لڑکی سے گھورتے ہوئے قد میں چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، اتنی چھوٹی جتنا ایک بونے کا قد ہوتا ہے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے یہ آخری منظر تھا جو ثانیہ نے دیکھا تھا۔ کمال ہے، آج کل لوگ بات نہ کرنے کے کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں۔ روشنی فون صوفے کی جانب اچھالتے ہوئے بولی۔ ثانیہ سے اسے یہی امید تھی، سو اس نے اسی معاملے کو سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کمال صاحب جمعرات کے دن مخصوص اذکار میں مصروف تھے۔ اس وقت گاہکوں کا اتنا رش نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی دکان رات 12 بجے ہی بند ہو جاتی تھی۔ سارم بھی ابھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ 11:20 پر سارم کو ایسا لگا کہ گلاس ڈور اڑتا ہوا ان کے منہ پر آ گرا ہے۔ اس نے چونک کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا، سامنے ہی دو آدمی چلے آ رہے تھے۔ ارے عثمان صاحب! کمال صاحب نے چہتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ کوئی پرانے گاہک تھے، یہی سوچتے ہوئے سارم نے ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ السلام علیکم۔
सलाम का जवाब अगरचा दोनों ने दिया था, लेकिन हाथ सिर्फ उस्मान साहब के आगे हुए आदमी ने ही बढ़ाया था। सारम को ऐसा लगा जैसे इस हाथ में कोई हड्डी नहीं और वो गर्म शोलों की माने धकता हुआ था। 5 किलो गुलाब जामुन और 10 किलो कलाकंद दीजिएगा। उस्मान साहब अपने हाथ आए लड़के का हाथ सारम से दूर करते हुए बोले। सारम इस पल इनकी आंखों में नहीं देख सका था। जो हुक्म कमाल साहब ने कहते हुए मुलाजिम को इशारा किया था। शॉपर समेटने के बाद अब उस्मान साहब जाने के लिए पलटे, लेकिन कुछ सोच कर कमाल साहब की जाने पलट कर बोले, कड़ा वक्त आने को है, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। इस जुमले ने इन बाप बेटे को हैरत में डाल दिया था। सारम जो इन्हें जाता हुआ देख रहा था, इसे न जाने क्यों लगा कि ग्लास डोर के पार उस्मान साहब और इनके साथी का कद कुछ फुट मजीद ऊंचा हुआ है। सारम कारखाने से लौटे तो सानिया की हालत इन्हें चौंका गई। साहब जी, मैं घर आई तो बेगम साहबा बेहोश थी, पता नहीं क्या हुआ है जी। मुलाजमा ने बताया था। जाओ तुम सानिया, क्या हुआ है? साइम ने पूछा। तुम्हारे घर वाले अब मुझे पेट टूना भी करवाएंगे? कहते हुए सानिया ने इसे सारा किस्सा सुनाया था। नामुमकिन, साइम ने मानने से इनकार कर दिया। आप तो यही कहेंगे ना? सानिया रोते हुए बोली। चलो घर चल के पूछते अम्मा से कि रोशनी आई थी या नहीं। साइम फैसला कुन अंदाज में कहते हुए खड़े हुए। इस वक्त सानिया ने वक्त देखते हुए कहा कि 12:30 बज रहे हैं। हाँ, अब्बा भी होंगे इस वक्त। साइम ने इसे चादर थमाते हुए कहा। सानिया रोशनी की मतवक्को डांट का सोच के खुश हो गई थी। रात का महसूस अंधेरा फैला हुआ था। महल्ले की आवारा बिल्ली गाड़ी के नीचे दुबकी नीम के पेड़ को देखते हुए, जिसकी एक शाख मुसलसल झूलती थी, मियाऊं कर रही थी। सानिया के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। साइमा बेल बजा रहा था और इधर नीम के पेड़ की शाख झूलना बंद हो चुकी थी। बेटा, भाभी आए हैं, जाओ चाय लेके आओ, कमाल साहब ने रोशनी से कहा, जो ताई हुई नजरों से सानिया को देख रही थी। एक तो आज दिन भर दादी और अम्मा न जाने इस पे क्या कुछ फूंकती रही और पलाती रही, और अब ये भाभी साहब आ गई थी। रोशनी को कुछ याद ना था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो बुरे दिल से उठकर किचन की जानिब आई थी, लेकिन किचन में कदम रखते ही इसके कदम वहीं थमे थे। खाली किचन में जलते चूल्हे पर धरे पतीले में चमचा खुद ही घूम रहा था। चूल्हे की तेज आंच पे कोई नादीदा मखलूक चमचा तेजी से घुमा रही थी। रोशनी के लबों से एक जोरदार चीख आजाद हुई थी। सानिया का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। कमाल साहब के साथ दोनों भाई भी उठकर किचन की जानिब दौड़े, जहां रोशनी लबों पर सख्ती से हाथ जमाए फटी फटी आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। ये क्या? कमाल साहब चूंकि खाना पकता दिखाई दे रहा था, लेकिन जो पका रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? साइम खौफजदा नजरों से सामने देखते हुए बोला। जहां अब काउंटर से गोश्त की प्लेट खुद ही उठती हुई पतीले की जानिब जा रही थी। जब तक हम हैं यहाँ, कोई नहीं आए यहाँ, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। वही तेज बारीक आवाज जो सुल्ताना बेगम पहले सुन चुकी थी, अब इस बार सबको सुनाई दी थी। कौन हो तुम? सारम ने जी कड़ाकर पूछा। तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर वही बारीक आवाज सुनाई दी, जिससे सुन के ही रोकंडे खड़े हो जाते थे। कमाल साहब ने जल्दी से आगे बढ़कर किचन का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद किया। चलो यहाँ से सब। रोशनी का हाथ थाम के इसे सबसे पहले वहां ले गए। बाकी सब भी इनकी तलकीद की थी। ये सब क्या हो रहा है अंकल जी? सबसे ज्यादा सानिया डरी हुई थी। वल्ला आलम बेटा, के सुबह किसी से बात करता हूँ, तुम लोग इस वक्त आए खैरियत? कमाल साहब ने कुछ और बोलने से गुरेज ही किया। कुछ इन्हें अंदाजा हो रहा था। वो बाबा, आज दोपहर में रोशनी घर आई थी। साइम ने तमीद बानी। नहीं तो रोशनी को तो आज हमने कहीं नहीं जाने दिया। फरहाना बेगम ने फौरन नफी की। मुझे मालूम है, लेकिन रोशनी जैसी लड़की घर आई और फिर रोशनी की कॉल भी इसी दौरान आई थी, साइम ने बताया। और तब ही भाभी ने मुझसे वो बात की। रोशनी जो खौफ से सफ़ेद पड़ी थी, चूम कर बोली। हाँ। सानी ने सिर्फ सर हिलाया था। ओह, और मेरे देखते देखते इतनी छोटी होगी जितना एक बोना होता है। लेकिन रोशनी घर से बाहर नहीं निकली। या अल्लाह, ये कमाल, ये क्या हो रहा है? आज जो आवाज़ सुनाई दी वो इस दिन भी मैंने सुनी थी। सुल्ताना बेगम के कहने की देर थी कि किसी ने इनका गला पकड़ लिया। वो तकलीफ से चीखी, आंखें बाहर को उबल आई थी। अम्मी, क्या हुआ है आपको? सारम दौड़कर इनके पास आए। गूंगी हो गई है ये। अब कहा था ना, मना किया था। वही बारीक आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी थी। कौन हो तुम? आखिर क्या चाहते हो? सारम चीख पड़ा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। बस सुल्ताना बेगम मुंह के बल फर्श पर गिरी पड़ी थी। इसे अंदर ले जाओ। साइम, तुम मुँह वुजू करके मेरे साथ आओ। कमाल साहब सुल्ताना बेगम को फूंकते हुए बोले। या अल्लाह रहम कर। फरहाना बेगम आबिदा हो गई थी। सुबह होती कमाल साहब किसी साहब को घर ले आए थे। लड़की को बुला, उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा। कमाल साहब ने रोशनी को आगे आने का कहा। हूँ वो जो कोई भी मखलूक इसकी वजह से इस घर तक पहुंची। आमिर साहब ने आंखें मूंदे ही जवाब दिया। वो कौन है और क्यों घर तक पहुंची है?
میرے علم میں جو تھا میں نے بتا دیا، آپ لوگ کسی بڑے عالم سے رابطہ کریں۔ عالم صاحب نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ سارا مایوسی سے ابا کو دیکھنے لگا۔ جی ٹھیک ہے، گھر کی تفصیلی صفائی کروائیں اور قرآن کی پاک کی کثرت سے تلاوت کروائیں۔ عالم صاحب مشورہ دیتے ہوئے چلے گئے۔ ثانیہ گھر چلے، سائن نے پوچھا تھا نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی، اس نے صاف انکار کیا تھا۔ کب تک؟ پلیز ابھی نہیں، اسے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہٹتا ہی نہیں تھا کہ کیسے وہ لڑکی پورے قد سے ایک بونے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ثانیہ جھاڑن الماری کے پیچھے رکھا ہے، وہ لے آؤ۔ فرحانہ بیگم خود بھی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ ثانیہ ان کی بات سن کر الماری کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس سے پہلے ہی الماری کے پیچھے سے جھاڑن خود نکل آیا تھا۔ وہ ثانیہ کی طرف یوں آ رہا تھا جیسے اپنے پیروں پر چلتا ہوا آ رہا ہو۔ دادو، ثانیہ چلاتے ہوئے بھاگی تھی۔ اللہ رحم، اب کیا ہو گیا ہے؟ فرحانہ بیگم ہول بول کر کمرے میں آئی تھی۔ ہوا میں تیرتا ہوا جھاڑو سیدھا فرحانہ بیگم کے منہ سے ٹکرایا تھا۔ آہ! وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ ثانیہ خوفزدہ ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ تو جو کوئی بھی ہے مت ستا میرے بچوں کو، یہاں سے جا۔ فرحانہ بیگم نے حوصلہ کرتے ہوئے مخاطب کیا تھا۔ نہیں نہیں، باریک سی آواز نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آواز کے ساتھ ہی کونے میں رکھی الماری دھڑام سے نیچے گری تھی۔ فرحانہ بیگم کمرے سے فوراً باہر نکلی تھی۔ وہ مخلوق جو بھی ہے ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے، کہیں وہ روشنی پر عاشق تو نہیں ہوگی؟ عالم صاحب نے تو یہی تو کہا تھا کہ ثانیہ نے ان کی بات کو دوسرا ہی رنگ دیا تھا۔ ثانیہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ سے رحم مانگو۔ چلو سب مل کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ سلطانہ تم بھی اٹھو، ڈاکٹر نے کہا ہے تم بولنے لگو گی، اس لیے ہمت کرو۔ فرحانہ بیگم نے سب کو سمجھایا۔ ثانیہ قرآن پاک لینے اور سلطانہ بیگم وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ بابا کل جو صاحب آئے تھے کیا ہم ان سے مدد نہیں لے سکتے؟ سارا نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ صرف جمعرات والے دن آتے ہیں، اگر ان سے بات کرنی ہے تو پھر اگلے ہفتے تک انتظار کرنا ہوگا، لیکن تب تک ہم رک نہیں سکتے، نہ جانے وہ مخلوق کیا کر جائے۔ سارا نے بے چینی سے کہا۔ ابھی ہم نور اللہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں، صرف اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ کمال صاحب کو امید تھی۔ روشنی تم بھی تلاوت کرو بیٹا، فرحانہ بیگم نے اس سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے دیکھ کر ٹوکا۔ روشنی نے گھٹتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ لیے۔ فرحانہ بیگم نے اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ روشنی کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ ثانیہ بھی آواز بلند کی تو روشنی کا جسم اکڑنے لگا تھا۔ فرحانہ بیگم سورۃ بقرہ کی آخری رکوع پر پہنچی ہی تھی کہ روشنی کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ بند کرو یہ! فرحانہ بیگم کی آواز مزید اونچی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بند کرو! وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلائی تھی۔ فرحانہ بیگم نے انسنی کر دی۔ سنا نہیں؟ میں نے کہا بند کرو! ان کی گردن دبوچتے ہوئے روشنی کے حلق سے بے حد خوفناک آواز نکلی تھی۔ سلطانہ بیگم اور ثانیہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ روشنی چھوڑو دادی کو! ثانیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ روشنی کا وجود انتہائی بھاری ہو رہا تھا۔ دکھانے میں دھان پان سی روشنی اس وقت 10 پلوانوں جتنی بھاری پڑ رہی تھی۔ منع کیا تھا نا! روشنی کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں فرحانہ بیگم کی گردن دبوچے ہوئی تھی۔ امی اسے دیکھیں! ثانیہ چلائی تھی۔ اسی پل ڈور بیل بجی تھی۔ ثانیہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ کمال صاحب کے ساتھ کوئی اجنبی صورت بھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کمال صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک اسی وقت ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ نیم کے پیڑ پہ بیٹھا کوا کائیں کے کرتا اڑا تھا۔ بابا جلدی آئیں! روشنی! ثانیہ کہتے ہوئے اندر کی جانب بھاگی۔ نور اللہ صاحب پلیز! کمال صاحب انہیں اندر کی جانب لے کر بڑھے تھے۔ وہ دونوں اندر پہنچے تو ثانیہ اور سلطانہ بیگم نے روشنی کو زبردستی پکڑ رکھا تھا۔ وہ ان کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کے منہ سے اجنبی آوازیں نکل رہی تھی۔ دائیں صوفے پر فرحانہ بیگم بیٹھتی اپنا گلا مسل رہی تھی۔ ایک گلاس پانی! نور اللہ صاحب کے کہنے پر سارن نے انہیں فوراً گلاس میں پانی ڈال کے دیا۔ نور اللہ صاحب گلاس لے کر کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اس پانی کے چھینٹے انہوں نے روشنی کے منہ پر مارے تھے۔ روشنی بے سوس سی ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ میری بچی! کمال صاحب تڑپ کے آگے بڑھے تھے۔ انہیں کمال صاحب جلد بازی کام خراب کر دیتی ہے۔ نور اللہ صاحب نے انہیں روکا تھا۔ تو کیا کرے پھر ہم؟ کمال صاحب بے بسی سے بولے تھے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ سائن نے مجھے کیفیت بتائی تھی بیٹی کی۔ والدہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دی۔ ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ، وہ بول نہیں پا رہی۔ ثانیہ نے افسردگی سے بتایا۔ اوہ! نور اللہ صاحب کہہ کر تسبیح کے دانے گھمانے لگے۔ پھر جیب سے قلم نکال کے نقش لکھا اور کمال صاحب کو دیا تھا۔ یہ خاتون کو 3 ٹائم پلا دیجیے گا، اللہ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ لیکن نور اللہ صاحب میری بچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کمال صاحب کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ مخلوق جو اس دنیا میں رہتی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ مطلب؟ ثانیہ نے چونکہ ان کی شکل دیکھی۔ وہ مخلوق جنات میں سے ہے۔
कमाल साहब ने डूबते दिल के साथ पूछा। नूरुल्लाह साहब ने सिर्फ सर हिलाया था। तो अब वो परेशानी से पूछ रहे थे, जिन्नात यूं ही किसी को तंग नहीं करते, इनकी अपनी दुनिया है, पहले हम वजह मालूम करनी होगी। मैं मगरिब के बाद फिर हाजिर होऊंगा, तब तक आप घर के तमाम अफराद एक ही कमरे में हों। कमरा बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए और एक बात का ख्याल रहे, इस कमरे में कोई आईना नहीं होना चाहिए। नूरुल्लाह साहब हदायत देते हुए उठ खड़े हुए थे। कोई खास वजह इस अमल की? फरहाना बेगम ने पूछा। चूंकि हमें वजह मालूम नहीं, इसलिए एहतियात बेहतरीन अमल है। नूरुल्लाह साहब इन सबको गहरी सोच में छोड़कर जा चुके थे। सारम गैर दिमागी से दुकान पर मौजूद कस्टमर को डील कर रहा था कि अचानक वो चूक गया। उस्मान साहब के साथ आने वाला लड़का आज फिर मौजूद था। आज तो जुमेरात नहीं, सारम के लबों से बेसाख्ता निकला था। जानता हूँ, लेकिन आना ही पड़ा। वो धीमी आवाज में बोलता चारों तरफ देख रहा था। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो दोस्त? सारम ने इसकी बेचैनी नोट की थी। ओ नहीं दोस्त, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए इसकी आंखों में शरारों की सी लपक उपरी थी। सारम थूक निगल कर रह गया था। कौन था ये आदमी? मेरा नाम याद रखना आमिर, तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। वो पीछे क्या है? कहने के साथ ही इसने आमिर की तवज्जो पीछे की जानिब करवाई। सारम बेसाख्ता ही पलटा था, लेकिन वहां सिर्फ चमचमाते शेल्फ थे। वहां तो कुछ नहीं है। कहते हुए सारम ने जल्दी ही सामने देखा तो आमिर गायब था। ये कहाँ गया? अचानक से सारम हैरानगी से कितनी ही देर सोचता रह गया। आसमान आज बिना चांद के बड़ा स्याह पड़ा था। ऐसा अंधेरा था कि मानो बंदे का कलेजा पानी हो जाए। सर्दियों की मुख्तसर सी शाम अब स्याह तवी रात में ढलने लगी थी। परिंदे शोर मचाते अपने घोंसलों में पनाह ले रहे थे और महल्ले की आवारा बिल्ली किसी गाड़ी के नीचे पनाह लेने की कोशिश में थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ होने को है। नूरुल्लाह साहब घर के बड़े कमरे में मौजूद थे। रोशनी को होश आ चुका था और अब वो खामोशी से एक कुर्सी पर बैठी थी। नूरुल्लाह साहब के हाथ में एक सुनहरा सा खंजर था, जिस पर वो वक्फे से कुछ पढ़कर फूंकते हुए खसार खींच रहे थे। आप सब आयतल कुर्सी का विर्द करते रहे, हाजिरी बस शुरू होने को है। नूरुल्लाह साहब ने आंखें खोलते हुए कहा। इनकी आंखों की सुर्खी देखिए इन सब के वजूद में एक फिर से लहर सी दौड़ गई। यक कमरे के बाएं जानी मौजूद खिड़की का पट खुला था। हवा के जोर से पर्दा उठा था और कमरे में एक मसूर कुन भीनी सी महक फैल गई थी। सानी ने बेख्तियार गहरी सांस लेना चाहिए। इस पर नूरुल्लाह साहब ने आंखें खोल के इसे तरबी निगाहों से देखा था। सानिया खौफजदा सी होकर नीचे देखने लगी थी। खुशबू आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही थी। इसका खुमार इन सब के हवासों पर तारी हो रहा था। रोशनी का सर नीचे झुकता जा रहा था। नूरुल्लाह साहब ने ज़ेर लब विर्द करते हुए अचानक ही रोशनी की जानिब फूंक मारी थी। रोशनी के वजूद ने झटका के ऊपर की जानिब देखा था। इसकी आंखों में दौड़ती सुर्खी ने इन सब का लहू खुश किया था। रोशनी के स्याह बालों में एक बार फिर से सुर्ख गुलाब बहार दिखा रहा था। सारम ने अपनी सांस तक रोक ली थी। कौन हो तुम? नूरुल्लाह साहब ने कड़कते हुए लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से रोशनी बस इन्हें सुर्ख आंखों से ही घूरती रही थी। नूरुल्लाह साहब कुछ सोचकर सर हिलाने लगे। फिर उन्होंने कमाल साहब को एक महसूस इशारा किया। आप कौन हैं? यहाँ तक क्यों आए हैं? नूरुल्लाह साहब के बरक्स कमाल साहब का लहजा खासा नरम था। हम इसकी वजह से आए हैं। बारीकी से समातों पर गरा गुजरती हुई आवाज़ रोशनी के हलक से बरामद हुई थी। इसके साथ सुर्ख गुलाब की एक पत्ती टूट के नीचे सफ़ेद चादर पे गिरी थी। लेकिन तुम हो कौन? नूरुल्लाह साहब ने अपना सवाल दोहराया था। इसका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। दूसरी तरफ से सरकशी दिखाई गई थी। नरमी का जवाब नरमी से देते हैं। कमाल साहब ने मुतालखत की थी। रोशनी ने आंखें घुमा के इन्हें बेहद खौफनाक अंदाज में घूरा था। तुम कौम जिन्नात में से हो, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा मस्कन कहाँ है। नूरुल्लाह साहब ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी तरफ से श्री इन्हें नज़रअंदाज किया गया। गुलाब की एक और पत्ती टूट के सफ़ेद चादर पर गिरी थी। नाराज लगते हो दोस्त? नूरुल्लाह साहब ने पानी का गिलास रोशनी की जानिब बढ़ाते हुए कहा। दूसरी तरफ से रोशनी ने मुठियाँ बीचते हुए गुस्सैली आप भरी थी। नूरुल्लाह साहब ने समझते हुए सर हिलाया था। आज बुलाने की कोशिश की है, दोबारा मत बुलाना। वो बारीक आवाज़ आज उन्होंने आखिरी बार सुनी थी और इसके साथ खुशबू और गुलाब का फूल गायब हो गए थे। रोशनी के जिस्म ने एक झटका खाया था। क्या ये जिन हमारी रोशनी के पीछे है, इस पर आशिक है? फरहाना बेगम ने डूबती हुई आवाज़ में पूछा। नहीं, आपकी बेटी पे वो आशिक नहीं है, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इससे नाराज़ है। पर रोशनी ने ऐसा क्या किया है? सारम नासमझी से बोला। इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। हमें रोशनी की यूनिवर्सिटी जाना होगा। नूरुल्लाह साहब ने चादर पर पड़ी गुलाब की पत्ती को देखते हुए कहा। इनके ये कहने की देर थी कि देखते ही देखते इन पत्तियों में शोले भड़क उठे थे और थोड़ी देर बाद
چادر پہ صرف راکھ تھی۔ یہ چادر ہمیں دے دیجیے، یہ ہمارے ساتھ جائے گی، نوراللہ صاحب نے کہا تھا۔ کمال صاحب نے صرف سر ہلانے پہ ہی اکتفا کیا تھا۔ نوراللہ صاحب کے جانے کے بعد سائم نے بھی جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اماں آج لوڈنگ کروانی ہے مال کی، اس لیے رات دیر تک کارخانے میں ہی ہوں گا، اس نے بتایا تھا۔ فرحانہ بیگم نے اسے اپنی دعاؤں کے حصار میں رخصت کیا تھا۔ بابا، اس وقت روشنی کی آواز نے ان سب کو متوجہ کیا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے کمال صاحب کو دیکھ رہی تھی، بس یوں ہی وہ پھیکا سا مسکرا کر رہ گئے تھے۔ روشنی کو حاضری کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ سب یہ جان گئے تھے میرا پیپر ہے کل، میں جاؤں تیاری کر لوں۔ روشنی بڑبڑاتے ہوئے اٹھ چکی تھی۔ رات کا سناٹا کل کائنات پر حاوی تھا۔ گلی میں اندھیرے کا راج تھا، دور کہیں آسمان پر اکا دکا تارے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس سناٹے کو دور سے کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز چیرتی تھی۔ سائم کارخانے سے باہر نکلا تو گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ کارخانہ چونکہ گھر سے قریب تھا سو وہ اکثر پیدل ہی آتا تھا، آج بھی پیدل ہی گھر کی جانب روانہ تھا۔ رستے میں ٹھوکر لگنے سے اس نے موبائل ٹارچ آن کر لی تھی۔ سفید روشنی نے اس کے چہرے کے گرد ہالہ سا بنا لیا تھا۔ گلی میں اوپر کی جانب آؤ تو دائیں کونے کے آخری گھر میں بڑا سا نیم کا پیڑ تھا، جس کی اونچی گھنی شاخوں کا سایہ سڑک پر گرتا تھا۔ سائم ابھی گلی کے کونے میں ہی پہنچا تھا کہ اچانک اسے کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تھا، اندر تک اتر جانے والی، لہو جما دینے والی۔ سائم نے موبائل سے نگاہیں اٹھا کے اوپر دیکھا تو اس کے زمین و آسمان ساکت ہوئے تھے۔ وہ مخلوق جو کوئی بھی تھی، سائم نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دکھتی تھی، کہنے کو وہ ایک لڑکی کا چہرہ تھا، لیکن اس کے چہرے کے نقش۔ سائم کے ہاتھ سے سیل فون چھوٹ کے نیچے گرا تھا، ٹارچ بجھ گئی اور گلی اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ دفتر اس لڑکی کا ہاتھ اٹھا تھا اور فضا میں زوردار آواز گونجی تھی، چٹاک۔ سائم کے چہرے پر شاید نہیں، یقیناً پوری 5 انگلیاں چھپی تھیں۔ ایک شدید جلن کا احساس تھا جو اس پر حاوی ہوا تھا۔ سائم پورے قد سے نیچے گرا تھا۔ صبح کا دھند آہستہ آہستہ چاروں اور پھیلنا شروع ہو رہا تھا۔ شہر کی فضاؤں میں اذان فجر کی گونج تھی۔ نیم والی گلی کے گھروں کے دروازے کھلنے بند ہونے لگے تھے۔ محلے کی مسجد گلی سے اوپر کی طرف پڑتی تھی، سو سب کا رخ ادھر ہی ہوتا تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ سب سے پہلے جمیل صاحب کی نظر اس لڑکے پر پڑی جو کونے پر اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کے اسے سیدھا کیا تو محلے کے لوگ چونک اٹھے تھے۔ یہ تو کمال صاحب کا لڑکا ہے نا؟ کسی نے تصدیق چاہی۔ ہاں میاں، انہی کا ہے، لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ جمیل صاحب اس کی پیشانی چھوتے فکر مندی سے بولے تھے۔ کیا خبر؟ رفیقی صاحب نے لالمی دکھائی۔ کیا بات ہے بھائیو، اس وقت سب یہاں کیوں؟ کمال صاحب بھیڑ دیکھ کر اس طرف چلے آئے۔ آپ کا بیٹا سائم کمال صاحب، اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور یہ بے ہوش بھی ہے۔ جمیل صاحب کے بتانے کی دیر تھی، کمال صاحب فوراً اس کی جانب لپکے تھے۔ سائم آنکھیں کھولو بیٹا، انہوں نے پریشانی سے اسے پکارا۔ اسے گھر لے جائیں، جمیل صاحب نے ہمدردی سے مشورہ دیا تھا۔ ارے یہ اس کے گال پہ نشان کیسا ہے؟ امجد صاحب جو سائم کو سہارا دے کر اٹھا رہے تھے حیرانگی سے بولے۔ کسی چیز نے کاٹا ہوگا۔ ارے نہیں، یہ تو تماچے کا نشان ہے۔ کس نے اتنا زوردار تماچا مارا ہے؟ جمیل صاحب نے فکرمند نگاہوں سے سائم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سائم کا جائزہ بعد میں لیجیے گا، پہلے اسے گھر لے چلیں۔ کمال صاحب کچھ پریشانی سے اور کچھ اکتاہٹ سے بولے تھے۔ ان کی بات سن کر باقی سب تو مسجد کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ امجد صاحب کمال صاحب کے ساتھ ہو لیے تھے۔ کمال، آپ ابھی تو گئے تھے مسجد؟ سلطانہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کمال صاحب کو جواب دیتے سلطانہ بیگم کی نظر سائم پر پڑی تھی۔ یا اللہ، اسے کیا ہوا ہے؟ کمال صاحب نے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ اللہ رحم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جا کے بہو کو جگاتی ہوں، سلطانہ بیگم پریشانی سے کہتی باہر نکلی تھی۔ ثانیہ جب سے آئی تھی واپس نہیں گئی تھی۔ ثانیہ اٹھو، کیا ہو گیا امی؟ اس نے مندی مندی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سائم رات کو گھر نہیں آیا اور تم نے بتایا بھی نہیں، تو آپ مجھے اس سے اتنی صبح یہ پوچھنے آئی ہیں؟ وہ جمائی لیتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ او بی بی، وہ ساری رات گلی میں بے ہوش پڑا رہا ہے اور تمہاری نیند ہی نہیں پوری ہو رہی ہے۔ سلطانہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ ثانیہ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا مطلب؟ باہر آؤ، میرے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے وہ، سلطانہ بیگم اسے کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ صوفی صاحب 2 گلی چھوڑ کے رہتے تھے، اپنا کلینک بھی تھا اور 40 سال سے سرکاری نوکری کر رہے تھے، وسیع تجربہ تھا۔ کمال صاحب آج ایمرجنسی میں انہیں ہی لائے تھے۔ بلڈ پریشر کافی لو ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے دماغی گہرے صدمے میں ہے، صوفی صاحب نے چیک کرنے کے بعد کہا۔ کہیں کارخانے میں کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا؟ ثانیہ دہل کر بولی۔ سلطانہ بیگم نے دہل کر اسے دیکھا۔ بولنے سے پہلے بالکل نہیں سوچتی تھی یہ لڑکی، یہ ہوش میں آئے تو اس سے فوراً کچھ
نہیں پوچھنا جب تک یہ خود بتانے پر آمادہ نہ ہو۔ صوفی صاحب نے جاتے جاتے ہدایت کی تھی، نور اللہ صاحب کو فون لگاؤ۔ کمال فرحانہ بیگم سائن کا سرخ ہوتا گال دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا ہوا کمال صاحب آپ نے خود فون کر لیا، میں بھی آپ کو کال کرنے والا تھا۔ سلسلہ ملنے پر نور اللہ صاحب نے کہا، خیریت؟ کمال صاحب چونک سے کیے تھے، اصل میں میرے ہم زلفی سالی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کہہ رہا تھا ہم گاؤں کے لیے نکل آئے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمال صاحب بے ساختہ ہی بولے تھے، آپ نے فون کیا، خیریت؟ نور اللہ صاحب کو خیال آیا والدہ بات کریں گی۔ کمال صاحب نے کہتے ہوئے فون فرحانہ بیگم کو پکڑا دیا۔ جی ماں جی حکم۔ فرحانہ بیگم نے انہیں سائن کے نام معلوم بے ہوشی کی داستان سنا دی۔ او سائن ہوش میں آیا؟ ابھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے میں آ جائے گا، فون اس کے پاس لے جائیں۔ نور اللہ صاحب نے ہدایت دی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور یہاں تک کہ کال بند ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے وقفے سے فون دوبارہ بجا تھا۔ دوسری طرف سے نور اللہ صاحب نے جو بات بتائی تھی اس نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ سائن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے کمال صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے ہی آپ لوگوں کو میرا پتہ دیا ہے، میرے بارے میں بتایا ہے۔ نور اللہ صاحب نے ایک یقینی وجہ بتائی تو اب کمال صاحب پریشانی سے پوچھ رہے تھے، فکر نہ کرے، اللہ بہتر کرے گا، میں انشاءاللہ 2 دن میں واپس آؤں گا۔ پر کمال صاحب ایک بات بتا دوں، شاید پورا ایک جنات کا گھرانہ آپ کے گھرانے کے پیچھے ہے۔ جو وظائف بتائے ہیں ان پر عمل کیجیے، نور اللہ صاحب نے سختی سے ہدایت کی تھی۔ سورج کی نرم کرنیں پردے کی رکاوٹ عبور کرتے پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ روشنی اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ صرف 1 ہفتے میں اس کی زندگی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ آج پھر اس کا پیپر تھا اور وہ یونیورسٹی جانے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ سیل فون بجا تو روشنی نے بے دلی سے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف نادیہ تھی۔ کب تک آؤ گی روشنی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پیپر سے تھوڑی دیر پہلے، اس نے بے دلی سے جواب دیا تھا۔ 1-2 گھنٹے پہلے نہیں آ سکتی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ اچھا پھر ملتے ہیں، نادیہ نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ ابھی سائن نے ہوش میں آتے ہی انہیں پکارا تھا، کہو میری جان، وہ لڑکی۔ سائن کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کون؟ ثانیہ، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ہرے کپڑوں والی، سائن نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ فرحانہ بیگم جو قریب ہی بیٹھی تھی اس کے ماتھے پر پھونک مارتے ہوئے بولی تھی، اب کہو بیٹا۔ سائن نے انہیں سارا واقعہ بتایا تھا، اس لڑکی کو گھورنا، تھپڑ مارنا۔ ثانیہ منہ پر ہاتھ رکھے فقط چہرے کے ساتھ سنے گی، ایک تو نیم کا پیڑ، اوپر سے رات کا پہر۔ تو نور اللہ صاحب کی بات ٹھیک تھی۔ سلطانہ بیگم گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ سائن نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یہ انتقامی کارروائی میں تھپڑ پڑا ہے تمہیں۔ اب جب تک نور اللہ صاحب نہیں آ جاتے تم کہیں نہیں جاؤ گے، کچھ نہیں کرو گے اس معاملے میں؟ فرحانہ بیگم نے سختی سے ہدایت کی۔ یہ یہاں رہیں گے تو کچھ کہیں گے نہ؟ ثانیہ دشتی سے بولی۔ کیا مطلب؟ دونوں خواتین نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس روشنی کی وجہ سے پورا خاندان پر وبال آیا ہوا ہے۔ میں اپنے شوہر کو لے کر امی کے پاس جا رہی ہوں، مجھے یہاں ڈر کے نہیں مرنا۔ ثانیہ طے کر چکی تھی، ناعاقبت اندیش لڑکی، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا کوئی کہیں نہ جائے، ورنہ معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ فرحانہ بیگم اپنی ناگواری چھپا نہ سکی تھی۔ اوہ! ثانیہ سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ ویسے بھی جو اس کے دماغ میں سما جائے اسے باہر نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پیپر شروع ہو کے ختم بھی ہو گیا، لیکن روشنی کی خاموشی ٹوٹ کے نہ دی تھی، یہاں تک کہ وہ آج پیپر ہونے کے بعد اسے ڈسکس بھی نہیں کر رہی تھی جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لڑکی کیا ہوا ہے؟ نادیہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ کچھ نہیں، وہ بیزاری سے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولی، سارنگ نے اسے لینے آنا تھا۔ اچھا سنو، مجھے اسٹیٹس کے پیپر کی کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے، پلیز ادھر چلو نا، نادیہ نے انسسٹ کرتے ہوئے خالی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، روشنی سے ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ بس بہت ہوا، اب امی کے پاس جانا ہی ہوگا۔ ثانیہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھر کی سمت بڑھ رہی تھی کہ اچانک ٹھٹک کے رکی تھی۔ رستے میں گلابی فراک میں ملبوس گھریلے بالوں والی خوبصورت سی بچی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ کیوٹ! ثانیہ نے اس کے گال کھینچے۔ اس بچی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ثانیہ کو دیکھا۔ اس کے سیاہ آنکھوں سے ثانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آنٹی، آپ مجھے مٹھائی کھلائیں گی؟ اس بچی کی فرمائش نے ثانیہ کی 14 طبق روشن کیے تھے۔ آسمان پہ آج سیاہ بادل چھا گئے تھے، مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں اور سائن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ڈپارٹمنٹ تقریباً خالی ہو چکا تھا، سفید پیلی روشنیاں جل چکی تھیں۔ نادیہ کو ایک کے بعد ایک چیز یاد آ جاتی تو پوچھنے لگ جاتی، بس کرو نادیہ، اور کتنا سر کھاؤ گی؟ روشنی جمائی لیتے ہوئے بیزاری سے بولی، بس ایک چیز اور۔ ارے یہ عفان کہاں جا رہا ہے؟ اس کے پاس ٹو وے این وے نوٹس ہیں۔
नादी किताब वहीं छोड़ते हुए अफान की जानिब बड़ी रोशनी बाजारी से गदर मोड़ कर मुखालिफ सिमत देखने लगी जहाँ को तवील राहदारी थी। दफ्तर रोशनी एकदम चूकी थी। इस नीम तारीख राहदारी में कोई सुस्त रवि से चलता आगे को जा रहा था। रोशनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर खड़ी हुई थी। इसका हुलिया भी अजीब सा था। लॉन्ग कोट और सर पर पाने तर्ज की फ्लैट हेड गर्दन में मफलर डाल रखा था। रोशनी दबे पांव कदम बढ़ाती रही यहाँ तक कि वो हौला इस कॉरिडोर के आखिर में रुक गया था। इसके बाद जो मंजर रोशनी ने देखा तो वो अपनी बनाई पर यकीन ही कर पा रही थी। वो हौला अपने असर कस से छोटा होते होते एक बिल्ले में बदल गया था। रोशनी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो हौला देखते देखते एक कदर जानवर में बदल चुका था। रोशनी को अपनी आवाज पे काबू नहीं रहा था और ना ही अपनी टांगों पे। वो पूरे कद से नीचे गिरी थी। इसकी चीख खाली कॉरिडोर में गूंजी थी। बाहर पेड़ में छुपी चील ने एक तेज आवाज निकालकर शायद अपने भी खौफ का इजहार किया था। ये क्या हो रहा है? रोशनी ने अपने वजूद घसीटते हुए दीवार के साथ लगाते हुए सोचा। ठंडे तारीख कॉरिडोर में जैसे मौत का एहसास हो रहा था। इसे लग रहा था आज वो खौफ से यहीं दफन हो जाएगी। कौन हो तुम? आखिर क्यों मेरे पीछे हो? रोशनी कहते हुए बुरी तरह रो पड़ी थी। कौन हो तुम? सानी ने फटी फटी आंखों से इस बच्ची को देखते हुए खौफजदा आवाज में पूछा। बच्ची वो मासूमियत से आंखें पटपटाकर बोली थी। नहीं तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है? सानिया फौरन इससे दूर हुई थी। सुनो, तुम मुझे मिठाई खिलाओगी नहीं तो? बच्ची ने अपनी स्याह आंखें इसके चेहरे पर गाड़ते हुए सर्द महमोरी से कहा। सानी को ऐसा लगा कि इसकी स्याह आंखों से इनके अनदेखे स्याह दायरे निकलते हुए इसके वजूद तक बढ़ रहे हैं और इनमें वो जकड़ी जा रही है। सानिया ने कोई आयत कोई दुरूद पढ़ना चाहा लेकिन ज़बान जैसे सख्त हो गई थी। बच्ची जैसे इसकी कैफियत भांप गई थी। आंटी मुसलमान मैं भी हूँ, कहो तो सूरह यासीन सुनाओ। बच्ची बाएं आंख को कोना दबा के मासूमियत से बोली थी। सानिया का एक दिल बंद नहीं हुआ था। बाकी रूह तक खौफ के पंजे गाड़ लिए थे। वो कपकपाती टांगों के साथ सड़क पर बेख्तियार बैठती चली गई। मगरिब का वक्त था। गली दूर तक खाली थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सानिया ने आंखें बंद करते हुए इल्तिजा की। छोड़ने का काम तो आपका है। आप अपने ससुराल वालों को छोड़कर जा रही हैं ना? वो बच्ची वाकई कोई जिन ही थी जिसे सब पता होता था। तुम्हें कैसे पता? सानी ने चूम कर पूछा। अम्मी ने बताया था। वो लापरवाही से बालों में उंगली चलाते हुए बोली। फिर रुककर सानी को गहरी निगाहों से देखा। उठो, वो मुझे अपने घर ले चलो। वो उंगली से इशारा करते हुए हुक्माना अंदाज में कह रही थी। सानी को जैसे किसी अनजानी ताकतों ने शानों से थाम कर खड़ा किया था। वो मरे मरे कदमों से बच्ची के साथ चलने लगी। घर पहुंचे दरवाज़ा खोलने लगी। इसने चाबी पर्स में से निकालनी चाहिए। ओ आंटी बहुत सुस्त हो तुम, आप भी जाओ अंदर। वो बच्ची घर के अंदर खड़े झलाए हुए अंदाज में कह रही थी। सानिया हकी बकी रह गई थी। नादिया फान से नोट्स लेके लौटी तो रोशनी को बेंच से गायब पाया। कहीं वापस तो नहीं चलेगी? नादिया सोचते हुए किताब उठाई। पेंसिल बुक में से निकलकर फर्श पर गिरी थी। ओह, तो वो यहीं है, पर कहाँ? नादिया ने मतलाशी निगाहों से देखा। वो पेंसिल रोशनी की ही थी और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वो अपना रेजर तक किसी दोस्त के पास नहीं रहने देती थी। स्टूडेंट साइकी। रोशनी, नादिया आवाज देते हुए आगे बढ़ी थी। दूसरी तरफ रोशनी को इसकी आवाज आ रही थी लेकिन इसके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो नादिया को ही जवाब दे सके। 10 मिनट की तलाश के बाद नादिया ने इसे ढूंढ निकाला था। इसकी गैर होती हालत ने नादिया को चुका दिया था। रोशनी बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे इस दिन सुर्ख गुलाब मिलने के बाद दिखाई दे रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? नादिया को अपनी आवाज में खौफ महसूस हुआ था। रोशनी अपना हाथ छुड़ाती वहां से भाग गई थी। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कैसे बताती कि इसके साथ क्या हुआ था? दरवाजे पर ताला था। तुम अंदर कैसे आई? नादिया लपक कर इसके पास पहुंची थी। जैसे तुम आई? तुम शैतान की नानी हो? वो तो तुम अपने शोहर की दादी को कहती हो ना? बच्ची अपने सफ़ेद दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। नादिया दहल के रह गई। एक तो तुम कंजूस इंसान, मिठाई दोगी? वो बच्ची इसके खो जाने पे झंझलाई थी, इसलिए बेख्तियार ही इसका हाथ था। मासानिया बुरी तरह चूकी थी। यूं लग रहा था जैसे किसी मोम में ढले सांचे ने इसे छुआ हो। तुम्हारा हाथ? सानिया ने थूक निगलते हुए कुछ कहना चाहा था। मेरी मिठाई? वो बच्ची अब की बार पैर पटक कर खासे गुस्से में बोली थी। सानिया बिना कुछ कहे किसी ट्रांस की कैफियत में किचन की जानिब बढ़ी थी। किसी मामूल की तरह वो इसके कैबिनेट की जानिब बढ़ी थी जहाँ खुशक मिठाइयों के डब्बे होते थे। इसने एक डब्बा उठाया ही था कि बच्ची की आवाज़ ने इसे बेसाख्ता टोका था। आंटी, अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं ना, तो 2 डब्बे उठाओ। सानी ने झट दोनों डब्बे उठा के इस बच्ची की जानिब बढ़ाए थे। अब जाओ। वो रुख मोड़ते हुए खौफजदा अंदाज में बोली थी। हाँ, जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ, वरना तुमने तो बेहोश हो जाना है। वो बच्ची हंसते हुए पलट गई थी। जाने क्यों सानी को लगा वो बच्ची चल नहीं रही हो। मैं
तैरते हुए बाहर की जानिब निकली थी। जाने क्यों सानिया को लगा वो बच्ची चल नहीं रही, हवा में तैरते हुए बाहर की जानिब निकली थी। तुम कहाँ थे साइम, इतनी देर लगा दी, रोशनी ने भीगी आवाज में शिकवा किया था। सॉरी बहना, असल में टायर पंचर हो गया था। चलो, साइम ने माजरत की। वो दोनों घर पहुंचे तो साइम गेट पे ही इसे उतार कर वापस चला गया। जुमेरात थी और इसे मालूम था कि उस्मान साहब जरूर आएंगे। वो सिर्फ जुमेरात वाले दिन ही आया करते थे। वो तेज रफ्तारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए मेन चुरंगी तक पहुंचा था। आराम से मेरे दोस्त, क्या तुम्हें इनके आने का वक्त नहीं मालूम? वो सिग्नल खुलने के इंतजार में रुका था कि कोई इसके कान के करीब बोला था। साइम ने झटके से पलट कर देखा, बोलने वाला अपना कहकर आगे जा चुका था। कौन था ये? साइम सिग्नल की पीली बत्ती को देखते हुए उलझ सा गया। वैसे बात तो ठीक ही गई है, उस्मान साहब तो 11 बजे से पहले आते ही नहीं। इसकी याददाश्त ने जैसे इस अनजान शख्स की हमायत की थी। जहाँ इतना कुछ हो रहा है वहाँ ये भी सही। साइम ने सर झटकते हुए बाइक आगे बढ़ाई। सिग्नल खुल चुका था और इसे देर हो रही थी। रोशनी अंदर आई तो एक अजीब सी महक ने इसका इस्तकबाल किया। ये क्या हो रहा है अम्मा? वो नाक पे दुपट्टा रखते हुए नागवारी से बोली। आलम साहब अंदर अमल कर रहे हैं इस बला को इस घर से भगाने के लिए। सुल्ताना बेगम से चुप कराते हुए नागवारी से बोली। बला? रोशनी के कदम जैसे वहीं थमे थे। अम्मा कौन है अंदर? इसने कड़वे त्यारों से अम्मा को देखते हुए पूछा। बंगाली बाबा काले जादू का काट कर रहे हैं। अरे सानिया ने कोई सफेली अमल करवाया है। इस पूरे घर पे किसी बला को हमारे पीछे लगा दिया। सुल्ताना बेगम नफरत से बोली थी। अम्मा, रोशनी सर पकड़ कर रह गई थी। आप से ये सब किसने कहा? अरे सुगरा मासी ने बताया था आलिम बाबा का पता। वो तो भले आदमी खुद चल के आगे इस बला को यहाँ से भगाने के लिए। सुल्ताना बेगम कीदत भरे अंदाज में बोली थी। ओ सुगरा, रोशनी ने दांत कचकचाए। बेवकूफ़ औरत। अरे बहू, ये बू कैसी है? फरहाना बेगम ने भी वही सवाल पूछा जो रोशनी कर रही थी। वो आज किसी रिश्तेदार के घर गई थी और अभी लौटी थी। अम्मा, आलम साहब आए हैं, वो अमल कर रहे हैं। कौन? नूरुल्लाह साहब आ गए हैं? फरहाना बेगम चूकर बोली। नहीं, वो तो भाग गए हैं। इनसे कहा कहाँ होते हैं ये काम? ये बंगाली बाबा हैं जो आज ही इस बला को घर से भगा डालेंगे। सुल्ताना बेगम ने नूरुल्लाह साहब पर तंज करने के साथ इस सास को बताया। दादो, अम्मा को क्या हो गया है? और ये बू तो जैसे बालों के जलने और खून की है। रोशनी को अपकाई आ रही थी। हाय, हाँ, बाल लिए हैं उन्होंने घर की सब औरतों के, और एक काली मुर्गी भी मंगवाई थी। सुल्ताना बेगम की सादगी पर दोनों खवातीन ने सर पीट लिए थे। सुल्ताना, जरा चलो मेरे साथ अंदर। और रोशनी, तुम अपने कमरे में जाओ, खबरदार जो बाहर निकले। फरहाना बेगम इसे खबरदार करते कमरे की जानी बढ़ी थी। रोशनी को क्या एतराज हो सकता था? सो वो सर हिलाते अपने कमरे में पहुंची थी। ड्रेसिंग टेबल पे सुरख गुलाब इसका मुंह चढ़ा रहा था। रोशनी आज यूनिवर्सिटी में इतने गैर मामूली हालात से दो चार हुई थी कि इससे इस गुलाब से जरा भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। किसी गैर मुतवक्को हालत का रोज होना भी आपके लिए सूरत हाल को मामूली बना देता है, क्योंकि आप आदी हो जाते हैं। रोशनी के दिमाग में दफ्तर एक तकरीब आई थी। वो चादर अच्छी तरह अपने वजूद के गिर्द लपेटे हुए बाहर शर्म चाहते हुए निकली और सीधा इस कमरे में जा पहुंची जहां आलम बाबा बैठे थे। अम्मा, अम्मा, रोशनी का सांस फूल रहा था। रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फरहाना बेगम ने नागवारी से घूरा। दादो, मेरे कमरे में एक अजीब सी बालों भरी मखलूक है। वो कहती है कि मुझे आलम बाबा ने भेजा है इस बला को भगाने के लिए। रोशनी ने कहते हुए कन अखियों से आलम बाबा को जायजा लिया। स्याह लिबास में मलबूस, गले में रंग बिरंगी मालें डाले, आंखों में गहरा सुरमा और शफाफ चंदिया लगाए। वो इसे आलम कम और सर्कस में काम करने वाला ज्यादा लगे। ऐसे होते हैं आलम। एक वो नूरुल्लाह साहब थे, क्या नूरानी चेहरा पाया था। आलम बाबा, सुल्ताना बेगम ने परेशानी से पुकारा। ठीक कहती है लड़की, वो हमारा वीर है। इस बला से लड़ने के लिए हमारा वीर ही काफ़ी है। आलम बाबा पुरगुरूर अंदाज में बोले। अच्छा, रोशनी ने लफ्ज़ों को खींचा। तो आप वहाँ चले ना, वहाँ बहुत बुरा हाल है। रोशनी गालों पर हाथ रखे मसनूई खौफ से बोली थी। अच्छा, आलम बाबा के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया था। वो असली आलम होता तो कुछ करता ना। ऐसा है कि वीर जब लड़ता है तो इसके सामने नहीं आते, बल्कि मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। आलम बाबा अपना थैला उठाते हुए जल्दी से बोले। अच्छा, जलील इंसान कितने पैसों का चूना लगाकर जा रहा है मेरी अम्मा को? रोशनी ने आगे बढ़कर इसका थैला छीना। इस भारी भरकम थैले में से पैरबंदी काली मुर्गी बाहर निकली थी। बाकी एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें सुर्ख सियाल था, एक सुर्ख पौड़ली में इन्हें मुख्तलिफ तरह के बाल भी मिले थे। रोशनी इस पौड़ली के कपड़े को पहचान की थी। वो इसके सूट के कपड़े का ही फालतू टुकड़ा था। तो इसका मतलब ये बाल भी हमारे हैं। रोशनी सोचते हुए पौड़ली दादी की तरफ उछाली। ए लड़की, अपनी हद में रह वरना भस्म कर दूंगा तुझे। आलम इस पे अपनी सुर्ख आंखें गाड़े बोला। वो लड़की बाल ले उड़ी थी, बाल जिनके
جن کی کالے علم میں بہت مانگ ہوتی ہے، اور ایک عورت کے ایک ایک بال کی قیمت کوئی لڑکی کیا جانے۔ عالم کو تو چونا ہی لگ گیا تھا، اس کا کام ہی یہی تھا عورتوں کو بیوقوف بنا کے اس سے بال اور ضرورت کی وہ چیزیں لینا جو جادو میں کام آ سکتی ہیں۔ وہ خود عالم نہیں تھا، لیکن کالے جادو کے سامان کا بیوپار ضرور تھا۔ بسم تو تجھے ابھی میں کرتی ہوں۔ فرحانہ بیگم چپل اتارتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ روشنی ٹیبل پہ رکھا گلدان ہاتھوں میں تولا تھا۔ اے بہو، تمہاری عقل واپس آ گئی ہو تو تم بھی کچھ اپنا حصہ ڈالو۔ فرحانہ بیگم نے چپل سے سیدھا عالم کے گنجے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ روشنی ان کے درست نشانے کی داد دیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ واہ دادی واہ! اگلے 10 منٹ میں عالم گھر سے باہر تھا اور سلطانہ بیگم شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلطانہ، یہ بال تم نے یقیناً دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ فرحانہ بیگم کو افسوس ہوا تھا۔ اماں، میں نے جو کیا اپنے بچوں کے لیے کیا، میں ان کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ سلطانہ بیگم بے بسی سے بولی، تم ماں ہو تو میں بھی دادی ہوں۔ ارے یہ سارے بچے میرے بیٹے کے ہیں، اور بہو اصل سے زیادہ سود پیار ہوتا ہے۔ تم جلدی کے چکر میں گھر کو برباد مت کرو۔ نور اللہ صاحب سے اس آدمی کا کیا مقابلہ، کہاں وہ گلاب کی بھینی مہک اور کہاں یہ چرندہ، یہ سگرا۔ کل آئے تو اس سے پہلی فرصت میں باہر کا راستہ دکھاتی ہوں۔ فرحانہ نے سمجھانے کے ساتھ فیصلہ بھی سنایا تھا۔ اماں، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ لیکن روشنی تمہارے کمرے میں؟ سلطانہ بیگم نے بے چینی سے بات ادھوری چھوڑی۔ کچھ نہیں ہے اماں، وہی سر و گلاب ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ یہ تو اب جیسے معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ 11 بجنے تک ایک ایک سیکنڈ کو سائن نے اپنی انگلی پہ گنا تھا۔ 11 بجتے ساتھ ہی گلاس ڈور کھلا تھا اور عثمان صاحب کے ساتھ عامر اندر داخل ہوا تھا۔ عامر لپک کے ان کے پاس پہنچا تھا۔ آپ نے اس دن وہ بات کیوں کی تھی؟ سائن ان سے پوچھ رہا تھا۔ عثمان صاحب حیرت سے اپنے رستے میں آئے ہوئے لڑکے کو دیکھنے لگے۔ یہ کون پاگل تھا جن کی راہ میں آیا تھا؟ مجھے بتائیں، آپ نے اس دن وہ بات کیوں کی تھی؟ سارم غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ برخودار، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عثمان صاحب اپنی عادت کے برخلاف خاصے تحمل سے بولے تھے۔ سارم کا خون رگوں میں ابلنے لگا تھا۔ عامر نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سارم نے چونکے سے دیکھا۔ لہو جمتا کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میرے خیال سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں گوگ کہ نرمی تھی، لیکن اس کا لہجہ، سارم کو اس کے لہجے نے عجیب سی خوف میں مبتلا کیا تھا۔ سارم، ہٹو سامنے سے۔ عثمان صاحب ہمارے معزز کسٹمر ہیں، تحمل رکھو۔ کمال صاحب درمیان میں آئے تھے۔ نہیں ابا، آج میں جان کے رہوں گا۔ سارم قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی عثمان صاحب کی آواز میں کچھ تو تھا ایسا کہ سارم چونک کے انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب اس میں نہ تھی۔ وہ بے ساختہ ہی پلکیں جھکا کر رہ گیا۔ کمال صاحب، ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، لیکن جو کچھ آپ کے ہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ تو جانتے ہی ہیں۔ عثمان صاحب کے لہجے میں محسوس قسم کی گرج تھی۔ آپ بچے کی گستاخی معاف کریں اور ہمیں رہنمائی کیجیے۔ کمال صاحب معذرت خواہ انداز میں بولے، دیکھیں ہمیں یہ سب بتانے کی اجازت نہیں ہے، ہماری بھی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ آپ کو بس اتنا بتانا کافی ہے کہ جس بندے کو آپ نے مدد کے لیے پکارا ہے، اللہ اسے ہی وسیلہ بنائے گا۔ عثمان صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ ٹھیک ہے۔ کمال صاحب سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ آپ ہماری دنیا سے نہیں ہے نا؟ سارم چیخ کر بولا تھا۔ سب کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ ثانیہ گھر آ تو چکی تھی، لیکن اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ سائم نہ جانے کہاں تھا، اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ سائم، کہاں رہ گئے ہو تم؟ ثانیہ رو دینے والی ہو گئی تھی۔ اچانک تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ہوا کے زور سے پردہ ہلا تھا۔ ثانیہ چونکہ تیزی سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھی۔ باہر اندھیرا تھا اور اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں درخت تیز ہواؤں سے جھوم رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آندھی آنے والی ہو۔ ثانیہ کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ وہ وضو کے لیے اٹھی تھی۔ واش روم کا دروازہ چر چر کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ شاید بہت دنوں بعد ہوا ہے، اس لیے ثانیہ نے خوف کم کرنے کی کوشش کی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے واش بیسن کا نل بند کیا۔ کھلا دروازہ بنا کسی آواز کے اس کی پشت پہ بند ہوا تھا۔ ثانیہ چونک کے پلٹی۔ یہ کیسے بند ہوا؟ گھر تو بند تھا، پھر بنا کسی ہوا کے دروازہ کیسے بند ہوا؟ وہ آگے بڑھی اور ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ دروازہ زور لگانے کے باوجود اپنی جگہ پر جمع رہا۔ ثانیہ نے ایک بار پھر کوشش کی۔ دروازہ ابھی تک اپنی جگہ پہ بند رہا تھا۔ کون ہے باہر؟ کون ہے جس نے دروازہ بند کیا ہے؟ وہ خوف سے چلائی تھی، لیکن اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ تم انسان واقعی بہت ذہین ہوتے ہو، عثمان صاحب بڑھائے تھے۔ مطلب؟ کمال صاحب چونکہ آج کے بعد ہم پھر کبھی نہیں مل سکیں گے۔ عثمان صاحب ہی بس بول رہے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں اس کی طرف سے، آپ ہمارے لیے معزز ہیں۔ کمال صاحب نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ کوئی بات نہیں عثمان صاحب کہہ کر پلٹے تھے۔ کمال صاحب بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئے تھے۔ ثانیہ کا چیخ کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ اس بند جگہ سے اس کے
खलासी 1 घंटे बाद साइम के आने पर हुई थी। सानिया तुम कहाँ हो? वो पुकार रहा था। मैं यहाँ हूँ। वो अपना पूरा जोर लगाकर चलाई थी। किधर? ये वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो गया है, बाहर से किसी ने किया है, प्लीज़ कुछ करो। लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद है सानी, साइम ने हैरानगी से कहा था। क्या? सानिया ने आंखें फाड़कर लॉक को देखा। वो वाकई अंदर से बंद था। नहीं नहीं, वो बैठती चली गई। ये क्या हो रहा था? दरवाज़ा अपनी जगह मजबूती से बंद था, लॉक भी अंदर की तरफ से था। सानी के वजूद में एक तेज सनसनीखेज लहर दौड़ गई। इसने आंखें बंद करते हुए झटके से दरवाज़ा खोला, सीधा बाहर की जानिब दौड़ लगाई थी। छोटे से लाउंज में साइम खड़ा हुआ था। साइम मुझे नहीं पता, लेकिन कसम से दरवाज़ा खुद बंद हुआ था। सानिया रो देने वाले अंदाज में बोलती चली गई। क्या सानिया, अब तुम अपने घर जाने के लिए इस तरह की हरकतें करोगी? तुमने मेके जाना है तो जाओ, यूं झूठ तो ना बोलो। साइम झुंझलाए हुए अंदाज में बोलता सोफे पर बैठ चुका था। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? सानिया ने बेयकीनी से पूछा। ये वही साइम था ना जो इसकी आंखों से देखता और कानों से सुनता था। सो अब क्या हुआ था? देखो सानिया, हर बात को अना का मसला बनाना ठीक नहीं होता। मसला रोशनी के साथ है। तुम क्यों डरा रही हो? साइम ने इसका हाथ थामते हुए मसलतन अंदाज में अपनाया। ओह, मुझे क्या लगी है किसी को डराने की? मेरी अपनी डर डर के जान निकली हुई है। सानिया इसका हाथ झड़कते हुए बोली थी। प्लीज़ सानिया, ख़त्म करो ये मजाक और मुझे एक कप चाय बना दो। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। साइम जैसे आजिज़ होके बोला था। सानिया इसके अंदाज पर लब भींचते भींचते सर हिलाते किचन की जानी बढ़ गई थी। इसे अब अपने तौर पर ही कुछ पकड़ना पड़ेगा। क्या हरकत थी ये सारम? कमाल साहब ने घर आते ही साथ ही इसकी क्लास लगाई थी। बाबा उस्मान साहब, जो जो कुछ हमारे घर में हो रहा है, रोशनी के साथ हो रहा है, सब जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? क्यों मिस्ट्री मैन बने हुए हैं? सारम भी फट पड़ा था। फरहाना बेगम ने हैरत से इसका हाइपर होना देखा था, वरना सारम तो बड़े ठंडे दिमाग का बच्चा था। तुम एक ही बात को सर पर सवार करके बैठ गए हो सारम। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिसमें तुम इनकी यूं अदालत लगाते। कमाल साहब भरमी से बोले थे। बाबा ऐसे कोई कुछ नहीं कहता। मैं पता लगा के रहूंगा आखिर इनका मकसद क्या था। सारम जिद्दी अंदाज में बोला था। ठीक है, करो सब अपनी। पहले वो एक बड़ा था पीछे, अब तुम भी खड़े हो जाओ। कमाल साहब इसे सुनाते हुए वॉकआउट कर गए थे। पीछे सारम ने अपना सर पकड़कर रह गया था। रोशनी ने भाई और बाप को घर आता देखकर फौरन बत्ती गुल गई और खिड़की के पास आन खड़ी हुई। वो जानती थी कि दादी सुल्ताना बेगम के कारनामे की खबर इन्हें ज़रूर देंगी, लेकिन इनके कुछ बोलने से पहले ही कमाल साहब और सारम पर बसना शुरू हो गए थे। रोशनी सर झटकते हुए बेड की जानिब बढ़ी थी और साइड टेबल पर पड़ा सुर गुलाब नीम तारीखी में दिख रहा था और कमरे में बीनी बीनी सी महक फैली हुई थी। रोशनी तरीके में खड़ी पहले तो चंद लम्हे इस गुलाब को घूरती रही, फिर कुछ सोचकर साइड टेबल की जानिब बढ़ी। नीचे दराज में माचिस की डिब्बिया और मोमबत्ती का पैकेट मिल गया था, इसलिए एक मोमबत्ती पैकेट में से बरामद करके इसे आग दिखाई थी। सफ़ेद मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर अब नारंगी शोला भड़क रहा था और पहलू में सुर्ख गुलाब दहक रहा था। रोशनी के हवासों पे गुलाब की महक छाने लगी थी। इसने मोमबत्ती को टेबल पर रखा और सुर्ख गुलाब को दाएं हाथ में लिया था। चंद लम्हे वो बेहद नफरत के आलम इस फूल को घूरती रही और फिर इसे मोमबत्ती से उठते शोले की जद में रख दिया। नारंगी शोला सुर्ख गुलाब की आंच पाते ही आतिफिशा सा हुआ, लेकिन अगले ही पर रोशनी ने अपनी जिंदगी का एक और अजीबोगरीब मंजर देखा था। गुलाब की एक पत्ती भी नहीं जली थी। यूं लग रहा था जैसे मोमबत्ती की आंच सुर्ख गुलाब को मजीद दिखा रही है। उफ खुदाया! रोशनी ने फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझाया और सुर्ख गुलाब को कबर्ड के एक खाने में फेंक दिया जहां इससे पहले कई गुलाब मौजूद थे। सारम अपने कमरे में आते ही शावर लेने चला गया। वापस आने के बाद इसने तौलिए से बाहर रगड़ने के बाद इसे वहीं नज़दीकी सोफे पर लापरवाही से उछाल दिया। ये तो बुरी बात है दोस्त। किसी की मानूसी नरम आवाज़ कानों में पड़ी तो वो चौंक उठा। सारम ने मिनट के पहले सेकंड में तेजी से पलट कर देखा। तुम? सारम ने बेयकीनी से शख्स को देखा। वो इसके घर में कैसे आ सकता था? हाँ मैं। क्या मेरा आना बुरा लगा? वो टावल को उठाकर साइड पर रखते हुए नरमी से पूछ रहा था। तुम आमिर हो ना? यहाँ तक कैसे पहुँचे? सारम का हैरत भरा सकता टूटा तो पहला सवाल यही किया। हम कहीं भी हो, कहीं भी आ सकते हैं। क्यों? क्या तुम FBI एजेंट हो जो हर मुल्क में घुस जाता है? सारम ने मजाक हरगिज़ नहीं किया था। ये तो बिला इरादा ही ज़बान से फिसल गया था। भला ये कोई वक़्त था मजाक का?
مذاق اچھا کر لیتے ہو تم دوست۔ عامر نے جیسے اس کی بات انجوائے کی تھی۔ مذاق ایک طرف، کیا تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ سارم اس کی طرف پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ عامر بھی اسے دیکھ کر سنجیدہ ہوا تھا۔ سارم اس کے مقابل میں ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ تم جان گئے ہو کہ ہم تم میں سے نہیں ہیں، عامر نے تمید باندھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہو تم؟ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے کسی کو نور سے، کسی کو خاک سے، تو کسی کو آگ سے تخلیق کیا ہے۔ ہم آتشی مخلوق ہیں، یعنی قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عامر نے ٹھہر ٹھہر کر اپنا تعارف کروایا تھا۔ کیا؟ سارم کا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، نگاہیں خوف کے مارے عامر کا طواف کرنے لگی تھی، جس نے اپنی نگاہیں جھکا رکھی تھی۔ تم؟ سارم کے حلق میں کانٹے دار آگ لگ گئی تھی۔ ڈرو نہیں دوست، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اتنے سالوں سے تمہارے پاس آ رہے ہیں، اتنا تو یقین کرو۔ عامر کے برق جیسے چہرے پر بڑی نرم مسکان تھی۔ پر سارم تو ابھی تک صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک جن تھا جو رات کے پہر صرف اس سے باتیں کرنے آیا تھا۔ سارم سن ہوتے دماغ کے ساتھ عامر کی باتیں سن رہا تھا، جو اپنی دھن میں کہے جا رہا تھا۔ یہ دنیا ہر مخلوق کی ہے اور ہر ایک کا اس پہ حق ہے، لیکن افسوس تم انسان کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہو۔ مطلب؟ سارم نے 2 قدم پیچھے جاتے ہوئے پوچھا۔ ارے تم کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ تم بیٹھ جاؤ، میں نے کہا نا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عامر اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کہ سارم الٹے پاؤں باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نارمل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ سارم بڑبڑاتا ہوا عامر سے جتنا دور ہو سکتا تھا ہوتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری بہن نے بھی تکلیف پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے تم سب کو یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عامر سے بیٹھتا دیکھتا کہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ چکا تھا جہاں سے منتقل ہوا تھا۔ میری بہن نے کیا کیا ہے؟ سارم نے سرسراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ معاف کرنا، ہر قوم اور ہر مخلوق پردہ رکھنا چاہتی ہے۔ عامر نے سہولت سے منع کیا تھا۔ پھر ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا؟ سارم کچھ خوف، کچھ پریشانی سے بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے پیچھا چھڑانا اتنا آسان ہے؟ یہ قریب ناممکن ہے، عامر نے سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ سارم کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، تو پھر وہ بے حد خوف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا آج بھی یہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ بلکہ مجھے اجازت ہی اس لیے دی گئی تھی کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ ہماری بھی کچھ حدیں ہیں، ورنہ تم نے آج بابا کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ عامر کی آواز میں رنج در آیا تھا۔ اگر تمہاری بھی کچھ حدود ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم انسانوں کو دوری بات بتا کے پریشان کرو؟ سارم کا انداز تنزیہ ہوا۔ ہم نے صرف خبردار کیا تھا، اور اب بھی میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نور اللہ صاحب پر بھروسہ رکھو۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اگر تم چاہو تو ہم پھر سے مل سکتے ہیں، بس دل سے یاد کرنا۔ عامر اب وہی پرانے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم واپس کب جاؤ گے؟ تم واپس کیسے جاؤ گے؟ سارم نے کچھ اشتیاق سے پوچھا تھا۔ میرے خیال سے دوست تم چیزوں کو ان کے درست مقام پر رکھنے کی عادت ڈالو۔ کیا تم ٹاول کو اس کی اصل جگہ پہ نہیں رکھو گے؟ عامر نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اوہ ہاں، سارم شرمندہ ہوئے انداز میں کہتا ہوا ٹاول اٹھا کے اسٹینڈ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ ٹاول رکھ کر واپس آیا تو کمرہ خالی تھا، تو وہ چلا گیا۔ سارم اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑبڑائے۔ اس کا ماتھا بے حد تیزی سے گرم ہو رہا تھا۔ صبح فجر پڑنے کے بعد سلطانہ بیگم دھونے والے کپڑے اٹھا کر پیچھے سے ان کی جانب آئی تھی، جہاں پورے گھر کے برعکس سیمنٹ کا پختہ فرش تھا اور دیوار پر پیلا سا بلب روشن تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتے ہوئے واشنگ مشین کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی انہیں چونک کر ٹھہر جانا پڑا۔ خون کی موٹی موٹی بوندیں پختہ سیمنٹ کے فرش میں پیلے بلب کی روشنی میں عجیب ہیبت ناک سا تاثر پیش کر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے جھک کر ان خون کے دھبوں کو دیکھا۔ خون کے دھبوں کا سلسلہ کونے پہ بنے باتھ روم کے دروازے پر جا کے ختم ہو رہا تھا۔ کوئی بلی شاید زخمی ہو، سلطانہ بیگم نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اکثر ماسی باتھ روم کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ جاتی تھی تو بلیوں کے عیش ہو جایا کرتے تھے، لیکن ابھی باتھ روم خالی پڑا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم کچھ پل کھڑی سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر مشین کی جانب بڑھی، ہاتھ بڑھا کے اس کا کور ہٹایا، لیکن دوسرے ہی پل انہیں اپنا ہاتھ پیچھے کرنا پڑا۔ مرغی کے 2 پنجے واشنگ مشین کے اندر منہ چڑھا رہے تھے۔ سلطانہ بیگم کپڑے وہیں پھینکتے ہوئے فوراً اندر کی طرف دوڑی تھی۔ اماں! وہ سیدھا ساس کے پاس گئی تھی، جو سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھی۔ ان کے چہرے کی اڑی رنگت، ماتھے پر چمکتا پسینہ اور ہاتھوں کی لرزش فرحانہ بیگم کو چونکا گئی۔ کیا بات ہے سلطانہ اماں؟ ہامتے سلطانہ نے سارا قصہ سنایا۔ فرحانہ بیگم سر پکڑ کر رہ گئی۔ اور دکھاؤ کالے علم والوں کو گھر کا رستہ۔ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ مطلب
سلطانہ بیگم نے بلکھلا کے انہیں دیکھا، یہ خون کی بوندیں، مرغی کے پنجے، کالے جادو کی علامت ہے۔ سلطانہ اگلی مصیبتیں کیا کم تھیں جو اب یہ کالا جادو بھی گلے پڑ گئی۔ فرحانہ بیگم رونے والی ہو چکی تھی۔ سلطانہ بیگم بے دم سی ہو کے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں مجھے پلیز معاف کر دیں۔ سلطانہ بیگم نے ساس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ سلطانہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارے اس طرح کر دینے سے کیا یہ مصیبت ٹل جائے گی؟ فرحانہ بیگم نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ پھر سلطانہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا، دیکھو کمال سے بات کرتی ہوں۔ فرحانہ بیگم کو خود کلیئر نہیں تھا کہ آگے وہ کیا کریں۔ ایک کام کرتے ہیں اماں، فرش تو میں دھلوا کے صاف کروا دوں گی، پنجے کسی بہتے پانی میں پھینکوا دیتے ہیں۔ سلطانہ بیگم کچھ ہوش میں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، انہیں کسی کپڑے کے تھیلے میں ڈال دو، سڑک پار کر کے جو نالا ہے وہاں ڈال آتے ہیں، اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو۔ فرحانہ بیگم کے لہلا عمل ترتیب دیا تھا۔ ہم جائیں گے کیا؟ سلطانہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہ تو اور کون جائے گا؟ پتہ نہیں کون سا عمل پھونکا ہوا ہے ان پہ، بڑوں سے سنتے آئے ہیں ایسی چیزوں کو ہمیشہ بہتے پانی میں ڈالنا چاہیے۔ فرحانہ بیگم نے سمجھایا۔ کیا اماں؟ کیسے ڈالنا ہے؟ کمال صاحب نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ارے کمال میاں، ساری مصیبتیں ساتھ چلی آ رہی ہیں، اب تو جادو کا چکر بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہاں بیٹھ کے ذرا سکون سے میری بات سنو۔ فرحانہ بیگم کی بات سن کر سلطانہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ شوہر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کیا مطلب اماں؟ یہ کیسے ہوا؟ کمال صاحب کیا کچھ حیرت کچھ پریشانی سے بولے۔ بس بیٹا یہ ہماری ماسی کے کام ہے، وہ اٹھا کے کسی عالم کو لے آئی، منہ چڑھی تھی نا اس لیے بنا پوچھے مانگے شروع ہو گئی۔ فرحانہ بیگم کہتے ہوئے بہو کو صاف بچا گئی۔ سلطانہ بیگم نے تشکر بھرے سانس لیا تھا۔ فرحانہ بیگم جیسے دار خاتون، انہیں یہی امید تھی کہ وہ ان کی نباہ کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ شاپر مجھے دیجیے، سمندر میں ڈال کے آؤں گا۔ اور سلطانہ سالم کو اٹھا کر تیار کرو، نور اللہ صاحب تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ کمال صاحب بتا دیتے ہوئے اٹھے تھے۔ شکر اللہ کا نور اللہ صاحب کو فرصت تو ملی۔ فرحانہ بیگم کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ ثانیہ چونکہ سائم سے ناراض تھی سو اپنے طرف سے بات چیت مکمل بند تھی۔ ابھی بھی وہ پھولے منہ کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنانے آئی تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے سائم کو اس نے صاف نظر انداز کر دیا تھا، لیکن کچن میں آتے اس کے ہوش اڑے تھے۔ کاؤنٹر پر ٹانگیں لٹکائے وہی بچی مزے سے بیٹھی تھی۔ تم؟ ثانیہ کے قدم وہی جم کے ہیلو آنٹی۔ بچی کے چہرے پر بڑی دوستانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے جیسے سیاہ دھارے نکلتے ہوئے ثانیہ کو جکڑ رہے تھے۔ ثانیہ کے وجود میں ایک پھر سے لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ تم اندر کیسے آئی؟ ثانیہ دروازے سے لگتے ہوئے بولی۔ ایسے کہتے ہوئے وہ بچی اگلے ہی پل کچن کی سلاخوں والی کھڑکی سے باہر نکلی تھی۔ ثانیہ کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی، آنکھیں پھیل گئی تھیں اور دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھی تھی۔ دور سے کسی کے قدموں کی چاپ کی تیزی سے آواز آ رہی تھی۔ ڈر گئی کیا؟ وہ بچی سلاخوں سے جھانکتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہنسی تھی اور آنکھوں کی چمک۔ ثانیہ کو لگا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل رہا ہے۔ آج مٹھائی نہیں کھاؤں گی آنٹی، میں تو صرف آپ کو ڈرانے، میرا مطلب ملنے آئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی میں بولی تھی۔ اس کے لہجے کی سرسراہٹ ثانیہ کا خون رگوں میں جما گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر فرش پر گری تھی۔ بچی کچھ پل اسے گھورتی رہی، حاسدی بیوقوف کہہ کر فضا میں بلند ہو گئی تھی۔ نور اللہ صاحب آپ آگے، ہمیں آپ کی بے حد ضرورت ہے، کمال صاحب پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ اللہ بہتر کرے گا، ساری تیاری مکمل ہے کیا؟ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، لیکن اب ایک اور مسئلہ ہو چکا ہے، کمال صاحب نے بتایا۔ کیسا مسئلہ؟ جواب میں کمال صاحب نے انہیں سارے واقعات بتا دیے۔ نور اللہ صاحب گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ ایسا ہوتا ہے کمال صاحب، کچھ ایمان کے ہلکے لوگ ایسے ہی شعبے سے دکھا کے اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ عالم یقیناً کالے علم میں مہارت نہیں رکھتا، اس کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا ہے۔ فکر نہ کریں، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کچھ حساب کتاب کاغذ پہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بابا ساری تیاری مکمل ہے، چلیں۔ سارب نے اطلاع دی تھی۔ اچھا ماں جی، آپ کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا، نور اللہ صاحب کہتے ہوئے رخصت ہوئے تھے۔ سالم کارخانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دروازہ ایک دم زور سے کھلا۔ ثانی اندر داخل ہوئی۔ ثانی، دروازہ بیچارے پہ تو غصہ نہ نکالو، سائم نے ہی پہل کی۔ ہمیشہ کی طرح ثانیہ بنا کچھ کہے ناشتہ چھوٹی میز پر سجانے لگی۔ سائم آئینے کے سامنے کھڑا بال بنانے لگا۔ اچانک اس کی نظر شیشے میں دکھائی دیتے ثانیہ کے ہاتھ پہ پڑی تھی۔ وہ ہاتھ، سائم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ ہاتھ ایسا تھا جس کے ناخنوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی انہیں نیل کٹر میسر ہوا، اور اس ہاتھ پہ دکھائی دیتے بال ایسا تاثر
छा रहे थे कि साइम को अपने अंदर लहू जमता हुआ महसूस हुआ था। साइम की पेशानी पर पसीना जगमगाने लगा। इसने खौफ के मारे गर्दन मोड़ी और बेख्तियार ही इसने कुर्सी को थामा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन नाश्ता मेज पर झूमका तू सजा हुआ था। साइम को अपना बीपी लो होता महसूस हुआ था। वो उठ के बाहर की जानिब मुश्किल बाहर आया था। सानिया, इसने अपनी तमाम तर ताकत जमा करके इसे आवाज़ दी। जवाब नहीं आया। सानिया, सानिया, क्या क्या हुआ तुम्हें? साइम को वो किचन में बेहोश मिली थी। ये बेहोश हो गई हैं अंकल। बच्ची की आवाज़ एन इसकी पुश्त के जानिब से उभरी थी। साइम हैरानगी से पलटा था। तुम कौन हो? मैं इनकी दोस्त हूँ। वो आंखें पटपटा कर मज़े से बोली थी। वो कैसे? वो अंकल, सवाल मत पूछें आंटी, कहीं अल्लाह को प्यारी ना हो जाए। बच्ची गालों पे हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से बोली थी। ओह हाँ, साइम ने जल्दी से कहते हुए सानी को सहारा दिया। मैं आपकी मदद करती हूँ, बच्ची ने कहते हुए अपना हाथ साइम के कंधे पर रखा था। साइम ने चूक कर इसे देखा। वो अपनी जगह पे ही खड़ी थी और साइम अच्छा खासे कद का था। इस छोटी सी बच्ची का हाथ लंबे चौड़े साइम के कंधे पर टका था और वो खुद अपनी जगह पर इसी तरह थी। साइम सुनसा रह गया था। तुम्हारा हाथ? साइम की आवाज़ में खौफ के साए थे। ओ, मैं तो भूल गई थी, ये नहीं करना था। सॉरी अंकल, बच्ची ने कहते हुए अपना हाथ सरा से इसके कंधे से हटाया था। साइम इसके लफ्ज़ों में ही उलझ गया था। कौन थी ये बच्ची और कहाँ से आई थी? ये तुमने कैसे किया? साइम ने असली हालत में इसका हाथ जाते देखकर पूछा। आंटी का हाथ कितना ठंडा हो रहा है। अंकल जान छुड़ाना चाहते हैं क्या? बच्ची हंसते हुए बात बदल गई थी। साइम बुल खिला के दोबारा से सानी की तरफ मतवज्जो हुआ था, जो अभी भी बेहोश थी। वो सानिया को बेडरूम तक ले आया था, जहाँ टेबल पर नाश्ता वैसे ही सजा हुआ था। साइम ने सानिया को बेड पर लटाया और पानी का गिलास उठा लिया। उम्मीद तो नहीं है इससे होश में आने की। बच्ची साइम के पीछे ही कमरे में चली आई थी और अब सोफे पर इत्मीनान से टांगे लटकाए बैठी दूध पी रही थी। तुम आई कहाँ से हो? साइम सानिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए झंझला के बोला था। आप चलेंगे मेरे साथ वहाँ? बच्ची ने इश्तियाक से पूछा। कहाँ? साइम ने बेख्याली में कहा। जहाँ मैं रहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो? वो सानी के पलकों में होती लर्जिश को देख रहा था। इसी दुनिया में। तुम्हारा घर कहाँ है? वो अब सानिया को सहारा देते हुए बैठा रहा था। आंटी को होश आ गया है, ऐसा ना हो दोबारा डर जाएं। फिर मिलेगी अंकल, बाय। बच्ची उछलती कूदती बाहर निकल गई थी। साइम सर झटकते हुए सानी की जानिब दोबारा मतवज्जो हुआ था। वो बच्ची? सानी ने हवासों में आते ही पहली बात ये की थी। कौन है वो बच्ची और किसकी है? साइम ने पूछा था। वो बच्ची इंसान लगती ही नहीं साइम, वो किसी जिन की ही बच्ची है। सानी बड़बड़ाई थी। जिन की बच्ची? साइम सोच में पड़ गया। रोशनी के साथ जो कुछ हुआ था, इसके बाद नूरुल्लाह साहब का कहना कि पूरा घराना पीछे है, तो कुछ भी हो सकता था। तो मैं इतनी देर इस जिनजादी के साथ रहा। साइम को सोच के ही खौफ आ गया था। सानिया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम आराम करो, साइम ने उठते हुए कहा। वो कमाल साहब से इस बारे में बात करना चाहता था। नहीं, तुम कहीं मत जाना, अगर वो फिर से आ गई तो। सानिया हवास बाख्ती से बोली। ठीक है, फिर तुम भी चलो, साइम ने हतमी अंदाज में कहा। मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। सानिया ने झट इनकार किया। फॉर गॉड से सानिया, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है ताकि इस मसले का कोई हल निकले। यहाँ डर डर के अगर तुम्हें मरने का शौक़ है तो बताओ। साइम को गुस्सा आ गया था। अच्छा चलो। सानी को मानते ही बनी थी। साइम और वो घर से बाहर निकले। जितनी देर में साइम ने गेट को लॉक लगाया, सानिया की नज़रें दीवार पे जमी रही, जहाँ बिल्ली बैठी अपनी चमकती आंखों से इसे घूरते हुए अपनी दुम मुसलसल हिला रही थी। चलो, साइम इसकी जानिब पलटते हुए बोला। जैसे ही इन दोनों ने गली पार की, बिल्ली की आंखों की चमक मजीद बढ़ी और वो छलांग मारकर नीचे उतर आई। खाली गली में बिल्ली इत्मीनान से दुम हिलाते हुए अब इसी रास्ते पर थी जहाँ से कुछ देर पहले वो दोनों मियाँ बीवी गुजरे थे। सुबह की खुशगवार हवा सरसब्ज पत्तों से होती हुई इनसे टकरा रही थी। मरकजी सड़क पर रुका दुक्का गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दे रही थी। साइम ने पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की और नूरुल्लाह साहब को साथ लेकर इस समत आ गया, जहाँ बरगद का बूढ़ा पेड़ अपनी शाखें फैलाए स्या और खौफ दोनों ही फैला रहा था। साया और खौफ दोनों ही फैला रहा था। अस्सलाम वालेकुम, नूरुल्लाह साहब ने साफ आवाज़ में कहा था। साइम ने चूम कर इनकी शक्ल देखने लगा। वो किसको सलाम कर रहे थे? दखलंदाजी के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वजह ऐसी है कि हमें आना ही पड़ा। नूरुल्लाह साहब इसे नज़रअंदाज किए बरगद के पेड़ पर नज़र जमाए हुए थे। जवाब में ऊपरी तरफ बूढ़ी बरगद की शाख ज़ोर से हिली थी और कुछ पोसीदा टहनियाँ नीचे गिरी थी। नूरुल्लाह साहब ने एक जगह मुंतखब करते हुए सफ़ेद कपड़ा बिछाया और साइम को भी बैठने का इशारा किया। साइम इनकी तलकीद करते हुए बैठ गया। नूरुल्लाह साहब ने खसार बांधते हुए आंखें बंद की। साइम इनकी हदायत के मुताबिक तस्बीह थाम के इनको बताया हुआ वजीफ़ा
ان کا بتایا ہوا وظیفہ شروع کر چکا تھا۔ اکا دکا گاڑی کا شور، انسانوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن نوراللہ صاحب کی استقامت میں کوئی خلل نہیں واقع نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہی برگد کے پیڑ کی تمام شاخیں زور و شور سے ہلنے لگی تھی، پیلے ہوتے پتے نیچے گرنے لگے اور شاخیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ نوراللہ صاحب نے آنکھیں کھولی جو بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ چلو بیٹا، ایسے سے زیادہ کسی کو نہیں آزماتے، نوراللہ صاحب کہتے ہوئے اٹھے تھے۔ سائم ہڑبڑا کر چادر سمیٹتا ہوا اٹھا تھا۔ ان کے واپس پڑنے کی دیر تھی کہ ایک تازہ مہکتا ہوا سرخ گلاب برگد کے پیڑ سے نیچے گرا تھا۔ نوراللہ صاحب چونکے پلٹے، دیکھتے دیکھتے سرخ گلاب میں آگ لگ چکی تھی۔ نوراللہ صاحب افسوس سے سر ہلاتے ہوئے سائم کے ہم قدم ہوئے تھے۔ جتنی جلدی ہو سکے گاڑی یہاں کی حدود سے باہر لے چلیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نوراللہ صاحب نے کمال صاحب کو ہدایت دی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے تفتیش سے پوچھا۔ اس بارے میں گھر چل کے بات کریں گے۔ کیا آپ گاڑی کی سپیڈ کچھ بڑھا نہیں سکتے؟ انہوں نے پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے پوچھ لیا۔ جی، کمال صاحب گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکے تھے جبکہ سام خاموشی سے بیٹھا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائم، خیر تو ہے؟ صبح ہی صبح سلطانہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ہماری زندگی میں اب خیریت کہاں اماں؟ سائم سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب سلطانہ؟ چونکہ سائم نے انہیں سارا ماجرا سنا دیا۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آج نوراللہ صاحب بھی آ گئے ہیں، سلطانہ نے انہیں تسلی دی۔ پتہ نہیں امی، میرے دل کی دھڑکن تو اب تک تیز ہے۔ سائم سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اللہ خیر کرے گا بیٹا، سلطانہ صرف اسے تسلی ہی دے سکتی تھی۔ روشنی کیا کر رہی ہو؟ فرحانہ بیگم نے پوچھا۔ وہ جو اپنے کمرے کی سائے لائٹس جلائے بیٹھی تھی چونک اٹھی۔ کچھ نہیں دادو، وہ سر جھٹک کے بولی۔ لائٹس کیوں جلا رکھی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، روشنی عجیب سے انداز میں بولی۔ اچھا چلو باہر آ، اپنے بابا کے کپڑے پریس کر دو۔ فرحانہ بیگم نے اسے مصروف کرنا چاہا۔ روشنی کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ ان کو نہ بھی نہیں کیا کر سکتی تھی، سو اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشنی نے ایک سوٹ پریس کر کے ہینگ کیا اور پھر دوسرا پریس کیا ہوا سوٹ تھام کر پلٹی ہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ پہلے والا پریس کیا ہوا سوٹ ہوا میں تیرتا ہوا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سوٹ ہینگر میں نہیں لگا ہوا بلکہ کسی آدمی نے اسے پہن رکھا ہے اور اب اسے پہنتے ہوئے وہ کہیں دوڑا جا رہا ہے۔ روشنی کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ سوٹ اس کے کندھے کو چھوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ روشنی نے جھپٹ کر سوٹ پکڑ لیا اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس پل حواس باختہ سی سلطانہ بیگم چلی آئی تھی۔ روشنی، چادر پہن کر ڈرائنگ روم میں آ جا۔ نوراللہ صاحب جو بھی پوچھے انہیں سچ سچ بتانا۔ روشنی چونکہ انہیں دیکھنے لگی، وہ صاحب اس سے کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ چلو جلدی۔ سلطانہ بیگم نے اس کے تاثرات ہی نہیں دیکھے تھے۔ روشنی بڑی سی سیاہ چادر میں خود کو لپیٹ کر ڈرائنگ روم تک چلی آئی تھی جہاں گھر کے تمام لوگ موجود تھے۔ بیٹھ جاؤ بیٹی، نوراللہ صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روشنی چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ بتاؤ، کیا تم نے یونیورسٹی میں کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ روشنی نے پراعتماد انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ سوچ لو اچھی طرح، وہ جیسے اسے تنبیہ کر رہے تھے۔ روشنی نے الجھ کر دیکھا، وہ اس سے بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا ہے مولوی صاحب؟ روشنی کو غصہ آ گیا تھا۔ بیٹی، ہم انسانوں کے منہ سے کوئی نوالہ چھین لے تو ہم ساری زندگی اسے معاف نہیں کرتے، یہاں تو معاملہ بھی جنات کا ہے، نوراللہ صاحب نے سرد مہری سے کہا تھا۔ روشنی ان کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، روشنی جھٹ سے ان کی بات کی نفی کی تھی۔ اکثر جسے ہم خاطر میں نہیں لاتے وہی ایک وجہ کافی ہوتی ہے ہمیں برباد کرنے کے لیے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں نوراللہ صاحب؟ کھل کے کہیں، سائم بول اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر سنیے کہ جس دن روشنی کو سرخ گلاب پہلی بار ملا اس دن آخر ہوا کیا تھا؟ نوراللہ صاحب نے بولنا شروع کیا۔ سب دم صدائے انہیں سننے لگے۔ نادیہ روشنی کو چھوڑ کر لابی کی جانب بڑھی تھی۔ روشنی اس کے انتظار میں برگد کے پیڑ کے سائے میں تھی۔ یونیورسٹی میں اکثر لوگ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے بعد کھاتے ہی نہیں ہیں یا بچا کچا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وجہ چاہے جو بھی رہی ہو ادھر ادھر ٹال دیتے ہیں۔ اس دن بھی کسی نے بریانی کا ڈبہ برگد کے پیڑ کے نیچے بنی باؤنڈری پر لاپرواہی سے چھوڑ دیا تھا۔ ڈبے میں ہڈیاں، بوٹیاں اور ذرا سے چاول موجود تھے۔ اسی پیڑ میں آج سے نہیں زمانے سے جنات کا خاندان آباد تھا۔ اس وقت جنات میں سے ہی ان کا ایک بچہ وہ ڈبہ اٹھانے کے لیے آیا تھا جسے روشنی نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے زخمی کر ڈالا، اور یہی نہیں اس نے وہاں کھڑے ہو کے خوشبو کا بھی بے درگ استعمال کیا۔ چلو اس پہ تو وہ اسے کچھ نہ کہتے کہ سالوں سے لوگ خوشبو میں نہائے ہوئے اس پیڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں، لیکن دوسری حرکت ان کے نزدیک ناقابل معافی تھی، اور ایک بچے کا زخم پورے خاندان پر چوٹ ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پورے خاندان پہ بھی ان کا اثر ہو رہا ہے۔ اب بچت کی تدبیر مشکل ہی نظر آتی ہے کیونکہ اتنی آسانی سے معاف کرنا ان کی عادت نہیں ہے۔
نور اللہ صاحب نے پوری کہانی سنا دی تھی۔ روشنی کے حلق میں کانٹے اگ گئے تھے اور دماغ الگ معاف ہو رہا تھا۔ اس کی اتنی سی لاپرواہی کی سزا پورے گھر کو مل رہی تھی۔ روشنی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے تو ڈبے کو خالی سمجھ کر ٹھوکر ماری تھی اور یہ اس کی عادت تھی، رستے میں آئی اس طرح کی چیزوں کو ٹھوکر مار کر سائڈ پر کر دیتی تھی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ کوئی ننھی سی جان اس ڈبے میں اپنے رزق کا سامان ڈھونڈ رہی تھی۔ اس لاپرواہی سے وہ نقصان پہنچا چکی تھی۔ روشنی کا سر گھومنے لگا تھا۔ کوئی تو طریقہ ہوگا ان سے نپٹنے کا۔ کمال صاحب کو ابھی بھی امید تھی۔ بہت مشکل ہے، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں۔ نور اللہ صاحب نے امید دلائی تھی۔ وہی صحیح، پلیز کچھ کیجیے ورنہ ہمارا پورا گھر وہ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ میں ان سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، روشنی بھیگے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ سب بھی کیجیے، اللہ بہتر کرنے والا ہے، نور اللہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ پورے کمرے میں موت کا سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ سارم اپنے کمرے میں ٹہر رہا تھا، پورے گھر کی طرح وہ ساری باتیں سوچ رہا تھا جو آج نور اللہ صاحب نے کہی تھی، اور اب باقی سب کی طرح اسے بھی آگے کی فکر ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک ہی سائم چلتے چلتے رکا۔ اسے کوئی خیال آیا تھا، جب بھی دل چاہے بس دل سے یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کسی کی نرم آواز کی گونج نے دھیان پہ دستک دی تھی۔ سارم ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ایک جن زادے سے ملاقات کیسے کرے؟ پہلی بار تو چلو اتفاق تھا، لیکن اب کی بات سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کرنا۔ سوچ کے سارم کا پسینہ آ گیا تھا، دل کی دھڑکن الگ تیز ہوئی تھی۔ اپنے گھر اکیلے انسان بہت کچھ کرتا ہے، تم ایک ملاقات نہیں کر سکتے؟ آئینے میں سارم کا عکس اس سے مخاطب تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، زندگی ویسے ہی اتنے ناقابل یقین مناظر دکھا رہی ہے، تو کیا ایک اور کی گنجائش نہیں نکل سکتی؟ یقیناً ہاں، میں اپنے گھر اور گھر والوں کے لیے جو کچھ کر سکوں گا کروں گا، سائم کہہ کر وضو کرنے بڑھ گیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد اسے نور اللہ صاحب کے بتائے وظائف کیے اور بیڈ پر بیٹھ کے آنکھیں بند کر لی۔ دوست، اس نے پوری شدت سے یاد کیا تھا، اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو دوست؟ کم سے کم میں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کسی کی نرم مانوس جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ سارم نے جھٹک سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی فاقتی رنگ کے سوٹ میں ملبوس عامر کرسی پر بیٹھا تھا۔ لیکن تمہارے قبیلے والے تو نقصان پہنچا رہے ہیں نا؟ سارم نے جھٹ سے کہا۔ اور وجہ تم جانتے ہو، بغیر وجہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی سرخ آنکھیں ایک پل کو سارم کی جانب اٹھی تھی۔ ہم دعویٰ کرنے کو تیار ہیں۔ سارم اس کی نگاہوں کی تپش سے کام کیا تھا، اس لیے لفظوں میں لرزش سی در آئی تھی۔ بیکار ہی ہے، عامر بڑبڑایا۔ مطلب کیا تم کچھ نہیں کر سکتے؟ سارم نے آس سے پوچھا۔ میں حقیقت میں ہوں، کسی دیو ملائی داستان کا جن نہیں ہوں۔ سارم، ہماری دنیا کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تمہارے کہنے سے بھی پہلے میں نے اپنے دادا جان سے بات کی تھی، لیکن وہ جنات نہیں مانتے۔ ان کے گھر کا ایک ایک جن تمہارے خاندان کے پیچھے ہے، اور وہ بچی مریم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ وہ ننھا جن زادہ اس کا لاڈلا بھائی ہے۔ بہنوں سے بھائی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، عامر نے تفصیل بتائی تھی۔ کون مریم؟ سارم تو اسی پہ ہی چونک گیا تھا۔ وہ بچی جو تمہارے بھائی اور بھابھی کے گھر دکھائی دیتی ہے۔ تو کیا ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے؟ سارم کچھ رنج و کچھ غصے سے بولا تھا۔ نہیں، آزاد ہو جاؤ گے، لیکن قید کی خواہش دل میں رہے گی، عامر نے بے خیالی میں کہا۔ اس پل کھڑکی کے پٹ زوردار آواز کے ساتھ کھل کے بند ہوئے تھے۔ وہ دونوں چونک پڑے تھے۔ عامر نے خوفزدہ نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بڑبڑایا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سارم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وقت سے پہلے باتوں کو سمجھنے کا یہی اثر ہوتا ہے۔ عامر نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا تھا۔ جنات بھی فلسفہ بولتے ہیں، حیرت ہے۔ سارم نے طنز بالکل نہیں کیا تھا۔ ہم بھی اللہ کی بنائی مخلوق ہیں میرے دوست، عامر نے اطمینان سے کہا تھا۔ اوہ، کیا تم مٹھائی کھانا پسند کرو گے؟ سارم نے کہتے ہوئے ڈرور سے خشک مٹھائی کا ڈبہ نکالا۔ اکثر رات کو اسے میٹھے کی طلب ہوتی تھی، تو وہ اپنے کمرے میں خشک مٹھائی ضرور رکھتا تھا۔ کیوں نہیں میرے دوست، اور شاید یہ آخری مٹھائی ہو جو مجھے کھانی نصیب ہو رہی ہو تمہاری دکان کی۔ عامر ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے افسردگی سے بولا تھا۔ کیوں؟ کیا اب تم لوگ ہماری دکان پر نہیں آؤ گے؟ سارم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں دوست، تمہارے ہاں کی مٹھائی کا ذائقہ تو بچپن سے ہم سب کی زبانوں پہ ہے۔ بابا جان بھی آئیں گے، لیکن میں نہیں، اب ہم شاید ہی ملیں۔ کیا تم کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، مجھے سمندر پار کرنا ہے کل، عامر نے بوجھ انداز میں بتایا۔ کمرے میں خاموشی سے طاری ہوگی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سارم نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ دوسری جگہ چلے جانا، جیسے تم لوگ باہر ملک جاتے ہو۔ کیا یہ سب مجھ سے دوستی کرنے کا نتیجہ ہے؟ سارم کے پوچھے پر عامر نے صرف سر ہلایا تھا۔ انسان اور جنات دو الگ مخلوق ہیں، ان میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ عامر کے والد عثمان صاحب نے خاصی سختی سے انہیں وارن کیا تھا۔ تم نے مجھ سے دوستی کیوں کی؟
तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारी साफ गोई अपने ख़ानदान के लिए परवाह करना मुझे पसंद आया। अम्मी ने साफ गोई से कहा था तो अब वाकई हम नहीं मिलेंगे। हालांकि आमिर से इसकी ये दूसरी मुलाकात थी, लेकिन फिर भी आज सारम की ऐसी हालत हो रही थी जैसे वो बचपन से जानता हो। आमिर ने झुकी हुई निगाहें उठाई, सारम के वजूद में फिर लहर सी दौड़ गई। शोलों की लपक के साथ इनमें शबनम की नमी भी थी। कुछ नहीं कह सकता, मैं पाबंद हूँ, वो बेबसी से बोला। सारम कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। आखिरी मुलाकात का तोहफा समझ लो इन्हें। कुछ देर बाद वो लौटा तो उसके हाथ में मिठाई के डब्बे थे। शुक्रिया दोस्त, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा। ये रुमाल रख लो, जब मेरी याद आए तो उसे देख लेना। आमिर ने इसकी जानिब सफ़ेद सिल्क का नरम और मुलायम रुई के गालों के मानिंद हल्का सा रुमाल बढ़ाया था। सारम ने इसे थामा। रुमाल में भीनी भीनी सी खुशबू थी। अलविदा ए दोस्त, मैं तुम सब के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, आमिर कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। अलविदा। सारम का हाथ बेसख्ता ही बुलंद हुआ था। जो कुछ आमिर करने वाला था, अगर सारम को खबर हो जाती तो शायद वो इसे रोक लेता। सुबह रोशनी की आंख खुली तो सर इंतहाई भारी महसूस हो रहा था। पूरी रात इसने रोते रोते गुजारी थी। सानिया ने इसे अच्छी खासी सुनाई थी और साइम को लेकर इसी वक्त घर वापस चली गई थी। इंसान को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। इंसान अपने हर लफ्ज़ और अमल का मुकाफात अमल रखता है। नूरुल्लाह साहब ने जाते जाते अफसोस से कहा था। रोशनी उठ जाओ, अब दादी इंतज़ार करी हैं वजीफ़े के लिए। सुल्ताना बेगम ने खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए कहा। बाहर अभी नींद तारीखी थी, लेकिन ठंडी हवा के झोंके रास्ते मिलते ही अंदर दाखिल हो रहे थे। जी अम्मी, वो भारी आवाज़ में कहते हुए उठी थी। पूरे यकीन के साथ ये वज़ाइफ पढ़ो और अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगो। फरहाना बेगम ने इसके सामने कागज़ रखते हुए तलकीन की थी। रोशनी धुंधली निगाहों के साथ कागज़ को देखा, फिर सहलाते हुए तस्बीह थाम ली थी। इनके हाथ में सिर्फ दुआ और दुआ थी। दूसरी तरफ नूरुल्लाह साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। दूसरी तरफ खामोशी थी। कोई गैर मामूली वाक़या अब रूनुमा नहीं हुआ था, लेकिन इस सब के बाद जो वाक़या रूनुमा हुआ था इसने इन सब की ज़िंदगियों का नक्शा बदल दिया था। नूरुल्लाह साहब ने इन सब को सख्ती से हदायत की थी कि सब बावजूद रहें और इनके बताए गए वजीफ़े को मुद्दत मुकम्मल होने तक पढ़ते रहें। खुद वो एक चिल्ला काट रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बेहतरी की उम्मीद की थी। घर का एक एक फर्द इस हदायत पर अमल करता, सिवाय इस एक के जिसने कभी इस घर को अपना घर नहीं समझा था। सानिया, तुमने आज का वजीफ़ा नहीं पढ़ा? साइमन ने इससे पूछा था। फॉर गॉड से साइम, मैं थक गई हूँ। रोज़ एक नया हुक्म सुनकर मुझसे नहीं होता। तुम्हारी बहन का किया हम क्यों भुगतते रहे हैं? सानिया गुस्से से फट पड़ी थी। फालतू बातें मत करो, रोशनी की पर्सनल इंटेंशन नहीं रही है इसमें। साइम ने रोशनी का दिफा किया था। हाँ, मैंने रिज़्क की बेहरुमती की थी। मैंने इस जिन ज़ात को ठोकर मारी थी ना। जो ये सब हमारे घर में हो रहा है वो तो शुक्र है इस बच्ची से जान छूटी। सानिया भड़क कर बोली थी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, चाहे तुम्हारे भले की ही क्यों ना हो। साइम चिढ़ गया था। हाँ तो मत करो, मुझे भी कोई शौक नहीं है हर वक्त तस्बीह हाथ में रखने का। वो तड़क कर बोली थी। साइम गुस्से के मारे वहाँ से उठ के ऊपर छत पर चला आया था। छत खाली पड़ी थी और हवा बंद थी, जैसे हब्स का आलम था। धूप अलग फीकी पड़ी हुई थी। साइम ने इधर उधर नजर डाली। सामने दिखाई देते नीम के घने पेड़ के वो शाख आज भी झूल रही थी। कमाल है, हवा तो बंद है। साइम बड़बड़ाता हुआ आगे हुआ था और फिर लम्हों का खेल था। किसी नादीदा कुव्वत ने इसे बालों से पकड़कर नीचे की जानिब फेंका था। साइम की आखिरी चीख दिल दहलाने वाली थी। नूरुल्लाह साहब अपने महसूस गोशे में मौजूद थे। अचानक इनके पूरे वजूद को एक ज़ोरदार झटका लगा था। उन्होंने झट से अपनी आंखें खोली थी। या अल्लाह, और फ़ौरन से बेशतर उठे थे। अब हम कभी भी इन्हें तंग नहीं करेंगे। हमारा बदला मुकम्मल हुआ। इनके खींचे गए खसार के बाहर सुरो गुलाब के साथ ये तहरीर मौजूद थी। कमाल साहब, आपके घर में किसने ये कोताही बरती है कि हमें नुकसान पहुंच गया? नूरुल्लाह साहब ने पहली फुर्सत में इन्हें फ़ोन किया था। क्या मतलब? कमाल साहब के हाथों से तस्बीह छूट के नीचे जा गिरी थी। आपके घर में कुछ तो हुआ है। नूरुल्लाह साहब के कहने की देर थी। सारम दौड़ता हुआ दुकान में दाखिल हुआ था। बाबा, साइम भैया छत से गिर गए हैं। इसने परेशानी के आलम में इतला दी थी। कमाल साहब अपनी जगह ढह गए थे। सानिया का रो रो के बुरा हाल था। साइम को फ़ौरन आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। छत की ऊंचाई इतनी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ऊंचाई होती है। 4 घंटे हो गए थे इन सबको अस्पताल में जमा हुए। नूरुल्लाह साहब भी इनके साथ थे और मुसलसल कुछ ना कुछ पढ़े जा रहे थे। 1-2 दफ़ा उन्होंने सानी को भी गज़बनाक निगाहों से घूरा था, जो रोशनी को अब भी ताने देने से बाज नहीं आ रही थी। ना अकबत अंदेश लड़की, वो बड़बड़ा कर रह गए थे। सानिया, तुमने वज़ाइफ में नागा किया था ना? नूरुल्लाह साहब अपने महसूस बारो आवाज़ में पूछ रहे थे। सानी को एक झटका लगा और ऐसे निगाहें झुका ली। जी, इसकी आवाज़ जैसे खाई से आई थी। और फिर भी तुम रोशनी को ताने दिए
किए जा रही हो जो पाबंदी से वही कह रही थी जो हमने कहा। साइम को ये सज़ा सिर्फ रोशनी का भाई होने की वजह से नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी गफलत ने इनका काम आसान कर दिया। इन्हें साइम इस खसार से बाहर मिला तो उन्होंने इससे बदला ले लिया। बेवकूफ़ लड़की, अपनी ही हाथों तुमने अपना शोहर गंवाया। नूरुल्लाह साहब के अल्फाज नहीं, बर्छियाँ थी जो इन सब की समातों में उतरी थी। वज़ाइफ जब शुरू किए जाते हैं तो पाबंदी से जारी रखने होते हैं, वरना नागा करने का बड़ा नुकसान होता है। ये हाल बिल्कुल इन वज़ाइफ से भी मशरूत है जो बिला इजाज़त अपनी मर्ज़ी से शुरू किए जाते हैं। मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? सुल्ताना बेगम रोते हुए बोली। अल्लाह से दुआ करे बहन नूरुल्लाह साहब, और क्या कहते। ये ज़िंदा बच तो गए हैं, लेकिन इनका नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आना नहायत ही मुश्किल है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था। मतलब? फरहाना बेगम दहल कर बोली थी। मतलब ये कि ये ना बोल सकते हैं और ना ही किसी की सुन सकते हैं, एक डमी की तरह हैं ये। अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया प्लीज़ आंखें खोलो। रोशनी तड़प कर आगे बढ़ी थी। इसका लाडला बड़ा भाई जो रोशनी पर जान देता था, आज इसकी वजह से इस हाल में था। ना जिंदों में था, ना ही मुर्दों में रहा था। इन्हें पीछे करें, मरीज के सामने से हटाएं इन्हें। डॉक्टर ने नर्स को कहा था। नर्स से बाजू से थामकर बाहर वेटिंग एरिया में ले आई थी। रोशनी बेजान कदमों के साथ चेयर पर बैठी थी। साइम भैया, इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। अब तुम्हें कभी सुर गुलाब नहीं मिलेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि भाई की तकलीफ होती क्या है। किसी की आवाज़ रोशनी के कानों में गूंजी थी। रोशनी दुनिया से बेखबर होकर नीचे गिर गई थी। इस दिन के बाद से फिर किसी ने रोशनी के कमरे में सुर्ख गुलाब नहीं देखा। साइम कभी ठीक ना हो सका और सानिया का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका था। इससे ये एहसास चैन नहीं लेने देता कि वो अपने शोहर की मजदूरी की वजह है। वो घंटों कोनों में खामोशी से बैठी रहती या फिर लॉन में पाई जाती, जहाँ हर तरफ इसने गुलाब के पौधे उगा रखे हैं और गुलाबों के कंच में बैठकर वो तरतीब से सारे गुलाब चुनती और फिर इन्हें मिट्टी में दफन कर देती। फरहाना बेगम इस दुनिया में नहीं है। सुल्ताना बेगम और कमाल साहब नूरुल्लाह साहब से कुछ वज़ाइफ की इजाज़त लेने के बाद अब पाबंदी से इन पर कायम है। सारम अब कमाल साहब का पूरा कारोबार संभालता है। इसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ घर के ऊपरी पोर्शन में मुकीम है। आज भी इसे आमिर की याद सताती है तो वो इस रेशमी रुमाल को अपने साथ ही रखता है और कभी कभी इसे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई और भी इसके साथ है। सारम की बीवी अक्सर इससे कहती है कि हमारे कमरे में भी कभी कभी बहुत अच्छी खुशबू आती है। सारम इसका राज जानता है लेकिन चुप रहता है। रोशनी ने आज तक शादी नहीं की। अब वो मुकम्मल ठीक है। वो पीएचडी करने के बाद एक निजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रही है और घर में साइम और सानी की जिम्मेदारी इसने संभाल रखी है, क्योंकि वह जानती है कि आज अगर साइम इस हाल में है तो इसकी वजह वो है। रोशनी को सुर्ख गुलाबों से नफरत है और ये बात है कि लोग इस गली को अब सुर्ख गुलाब वाली गली कहकर पुकारते हैं। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल, हॉरर टाइप था। मैं वैसे भी अकेली कमरे में नावल ये पढ़ रही थी तो दरमियान में मुझे भी थोड़ा सा खौफ लगा था, डर लगा था, लेकिन राइटर ने अच्छा लिखा था। एक अलग सी कहानी थी, बहुत कुछ इसमें बताया भी गया था, जैसे दर्द के पास खुशबू नहीं लगानी और वज़ाइफ वगैरह। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय मुझे लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक की दुआओं में याद रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।